رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. کل بات ہوئی تھی کہ بینک سے متعلق بنیادی مسائل تین ہیں. پہلا مسئلہ وہ کہ جو لوگ بینک میں رقم جمع کرتے ہیں اس کی فقہی تکلیف کیا ہے اور یہ جو فقہی تکلیف ہے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. صحیح. اب یہ حضرات فرماتے ہیں خود، ہم نہیں کہتے، یہ حضرات خود فرماتے ہیں کہ اس کی فقہی تکلیف عقد شرکت اور عقد مضاربہ ہے. حضرات مجوزین دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ پیسے بینک میں جمع کرتے ہیں تو اس کی فقہی تکلیف دو عقد ہے. جو پیسے والے لوگ ہیں ان کی آپس میں شرکت ہے اور پھر یہ سب گوئے کہ پیسہ ملا کر بینک کے ساتھ مضاربت کرتے ہیں. تو کتنے عقد ہو گئے؟ ایک عقد شرکت ہے اور ایک عقد مضاربہ ہے. اور یہ فرماتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ مضارب ایک ہو اور ارباب الاموال ایک سے زیادہ. سمجھ گئے؟ 1 2 3 4 10 ان 10 نے پیسہ جمع کیا تو ان کی آپس میں کیا ہو گئی؟ یہ شرکت. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ شرکت کی شروع میں 2 قسمیں ہیں. ایک شرکت ملک ہے، ایک شرکت عقد ہے. پھر شرکت عقد کی 2 قسمیں ہیں، شرکت اموال، شرکت غیر اموال. پھر شرکت اموال کی 2 قسمیں ہیں، شرکت مفاوضہ، شرکت انعام. شرکت غیر اموال کی بھی 2 قسمیں ہیں، شرکت صناعی جس کو تحقیق تقبل بھی کہتے ہیں اور شرکت وجوب. تو کل شرکت عقد کی 4 قسمیں ہو جاتی ہیں، مفاوضہ، انعام، تقبل اور وجوب. شرکت مفاوضہ، شرکت انعام، شرکت تقبل اور اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ صناعی. اور یہ شرکت وجوب. کتنے قسم ہو گئی؟ نمبر 1 شرکت مفاوضہ، شرکت انعام، شرکت تقبل اور شرکت وجوب. یہ جو 2 شرکتیں اس کو شرکت اموال بھی کہتے ہیں. ان 2 قسموں کے کہتے ہیں، اس میں مال ہوتا ہے. اور اس کو شرکت غیر اموال، اس میں پیسہ نہیں ہوتا. ان 2 قسموں میں پیسہ نہیں ہوتا. یہ جو شرکت اموال کی 2 قسمیں ہیں، ان میں سے جو شرکت مفاوضہ ہے اس کے لیے یہ شرط ہے کہ سب کا سرمایہ ایک جیسا ہو. جبکہ یہاں بینک میں سب کا سرمایہ ایک جیسا نہیں ہوتا، اس لیے یہ شرکت انعام ہو سکتے ہیں، شرکت مفاوضہ نہیں ہو سکتی. تو اس لیے یہ جو ارباب الاموال کے آپس میں شرکت ہے یہ شرکت اموال بصورت انعام ہے. یہ کیا ہے؟ شرکت اموال. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بنیاد سے بات کو سمجھیں گے تو اس پر جو کلام ہوگا اس کا سمجھنا آسان ہوگا. تو جو پیسے والے ہیں ان میں یہ شرکت اموال بصورت انعام ہے. سمجھ بات آ گئی؟ پھر یہی اب ارباب الاموال پیسہ لے کر کے بینک سے
مظاہرت کرتا ہے. تو کتنے عقد ہو گئے؟ 2. سنائیں یہ کتاب دکھائیں پہلے. یہ آپ لوگ کتاب میں، اس کتاب میں نہیں ہوگا میرے خیال میں، یہ کتاب میں عبارت نہیں ہوگی. غیر سودی بینکاری حضرت تقیخانی صاحب زید مخدوم کی کتاب ہے. اس کے صفحہ نمبر 312 پر حضرت لکھتے ہیں کہ جو فکری تکلیف ہے، آپ لوگ صرف سنیں، جو فکری تکلیف ہے کہ ان لوگوں نے خود بیان کی ہے، ہم نے بیان نہیں کی. اب ذرا غیر سودی بینک اکاؤنٹس کی فقہی حیثیت پر غور فرمائیے. جو لوگ بینک کے اکاؤنٹ میں رقمیں جمع کرتے ہیں وہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ شرکت کرتے ہیں. پھر یہ سب مل کر بینک سے مضاربت کرتے ہیں، جس میں اکاؤنٹ ہولڈر ارباب الاموال ہیں اور بینک مضارب ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو کتنے عقد ہو گئے؟ 2 ہو گئے. یہ خود ان لوگوں نے تسلیم کیا ہے. کتنے عقد ہو گئے؟ 2 ہو گئے. ایک عقد شرکت اور ایک عقد مضاربہ. صحیح. اس پر ایک اہم بات ہے، لیکن وہ دوسرے ساتھی بھی ہے یا پھر میں کرتا ہوں. آگے جو کتاب میں ابھی تسلسل سے بات لکھی ہوئی ہے اس کو کرتے ہیں. ہم نے اس پر یہ بات لکھی ہے کہ اس میں جو عقد مظاہرہ ہے یہ بھی 6 وجوہ سے ناجائز اور فاسد، اور جو عقد شرکت ہے وہ بھی 6 وجوہ سے ناجائز اور فاسد. پہلی وجہ یہ ہے کہ ائمہ 4 علیہم الرحمہ کا اس بات پر اتفاق ہے، اس کو اختلافی چیز نہیں کہ عقد مضاربت کا ہو یا شرکت کا ہو. اس کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ سرمایہ معلوم ہو. سرمایہ کیا ہے؟ مثلا یہ مفتی جمیل الرحمان مفتی جمیل صاحب نے حاجی صاحب کو، حاجی کا نام کیا، حاجی جلال صاحب کو، ماسٹر جلال صاحب کو بطور مضاربت کے پیسے دیے. اب اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ راس المال جس سے تجارت کرے گا یہ معلوم ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ مثلا آپ نے یکم رمضان کو ان کو 10 لاکھ روپے دیے، پھر آپس میں طے ہوا کہ سال کے بعد حساب کریں گے. پورا سال گزر گیا، پھر جب یکم رمضان آیا اب یہ حساب کرتا ہے. اب یہ تجارت کی پوری مدت میں ان کے پاس سرمایہ 10 لاکھ رہا ہے. اب جب اس نے حساب کیا تو اس کے پاس اس وقت پوری مالیت وہ 15 لاکھ ہے. تو پتہ چلا کہ اس نے کتنا کمایا ہے؟ 5 لاکھ کمایا ہے. اس لیے کہ 10 لاکھ سرمایہ تھا اور 5 لاکھ زیادہ ہو گئے، یہ کمایا ہے. اگر آدھا نفع ہے تو 2.5 لاکھ مفتی صاحب کو دے دیں گے، 2.5 لاکھ یہ خود لے لیں. یہ طریقہ ہوتا ہے صحیح مضاربت کے لیے کہ مدتی تجارت میں سرمایہ ایک ہو اور معلوم ہو. تو وہ 10 لاکھ کا سرمایہ تھا جس سے انہوں نے پورا سال کاروبار کیا. اب یکم رمضان جب دوبارہ آیا تو اس نے اس کا حساب کیا اور حساب لگا کر کے کل مالیت 15 لاکھ بن رہی ہے. تو سرمایہ سے جو زائد ہوتا ہے اس کو نفع کہا جاتا ہے. تو 10 لاکھ سرمایہ تھا اور باقی 5 لاکھ نفع. یہ صحیح مضاربت ہے. اب اگر انہوں نے مفتی صاحب نے ان کو پیسے دیے کسی تھیلے میں بند کر اور کہہ دیے کہ آپ نے گننا نہیں تاکہ برکت اڑ نہ جائے، نہ انہوں نے شمار کیے نہ انہوں نے شمار کیے، تھیلے کے اندر دیے کہ اس سے سامان خریدو بیچو اور اسے میں ڈالتے رہو. تو اس طرح جب یہ کرتے رہیں گے
تو اب اس کو یہ معلوم ہے کہ میرے پاس سرمایہ کتنا ہے. اب جب سرمایہ معلوم نہیں تو نفع معلوم ہو سکتا ہے تو تقسیم کی چپ کریں گے، جبکہ نفع کا معلوم ہونا ضروری ہے. اور نفع کم معلوم ہو سکتا ہے جب سرمایہ معلوم. سمجھ گئے؟ اس لیے اور یہ بدیہی کی بات ہے. اس میں نے کہا کہ بدیہات میں اختلاف نہیں ہو سکتا، یا ہو سکتا ہے؟ بدیہات میں اختلاف ہوتا ہی نہیں. کسی امام کا بھی اس میں اختلاف نہیں. سارے ساتھی اس کی کوشش کریں. یہ علمی درس اور پھر مشکل درس ہوتے ہیں. موبائل فون بند رکھا ہے تو موبائل فون بند ہوگا تو آپ کا خود بھی ذہن ادھر ادھر نہیں جائے گا، بیچ میں گھنٹی بج کر کے دوسرے کا ذہن بھی نہیں. پر جس سے رابطے ہمارے ہونے سے ہو گئے، اب یہ 3-4 گھنٹے ہم کسی سے رابطہ نہ کریں. تو اگر سرمایہ مجہول ہے تو چاروں ائمہ فرماتے ہیں کہ یہ شرکت مزاربت صحیح نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے نفع کا پتہ نہیں چلے گا، نفع مجہول ہوگا کہ نفع ہوا ہے نہیں ہوا ہے تو کتنا ہوا ہے تو کیا تقسیم کریں گے. اور یہ ایسی چیز شرط ہے کہ یہ بدی ہے. آپ کسی ان پڑھ آدمی سے کہیں، اب دیکھو یہ ماسٹر جلال سے عالم نہیں، آپ ان سے کہو کہ میں آپ کو سرمایہ دے رہا ہوں لیکن نہ آپ نے شمار کرنا ہے نہ میں نے شمار کرنا ہے. مجہول سرمایہ آپ اسے تجارت کریں تو یہ بھی آپ سے کہے گا کہ کل پھر نفع کیسے معلوم کریں گے. کل آپ کہیں گے کہ میرے سرمایہ 10 لاکھ ہے، میں کہوں گا تیرا سرمایہ 5 لاکھ ہے، تو اختلاف ہوگا نہیں ہوگا. تو نفع کا کیسے پتہ چلے گا؟ میں کہتا ہوں نفع زیادہ ہوا ہے تو کہتا نفع کم ہوا ہے. تو ایک ان پڑھ عامی آدمی محلے میں بیٹھا ہوا اس سے بھی آپ مجہول اگر راس المال دے گا تو وہ بھی آپ کے ساتھ مزاربت کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس طرح شرکت کے لیے کوئی تیار 10 آدمی بیٹھ گئے، چادر بچھا دیا، ہر آدمی اس کے اندر پیسے رکھے پھر ملا دے اور گن ہوگا. تو انہوں نے کہا اس طرح کیا پتہ چلے گا سرمایہ کتنا ہے، کتنا کمایا، اس کا کتنا ہے، اس کا کتنا ہے، آپس میں تقسیم کس طرح کریں گے؟ کر سکتے ہیں. اس لیے ایسی شرط ہے سرمایہ کا معلوم ہونا کہ یہ بدیہی ہے. اس لیے ائمہ اربعہ رحمہ اللہ کا بھی اتفاق ہے اور عوام کا بھی اس بات پر اتفاق ہے کہ سرمایہ شرکت کی صورت میں بھی معلوم ہونا چاہیے، مزاربت کی صورت میں بھی معلوم ہونا چاہیے. اب ایک بات اور آپ لوگ سمجھیں، سرمایہ کی جہالت کی 3 صورتیں. کتنی صورتیں ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ تھیلے میں پیسے ڈال کر دے دی، نہ انہوں نے شمار کی نہ انہوں نے شمار کی. دوسری صورت جہالت کی یہ ہے کہ ایک نے کہا میری طرف سے یہ 10 بوری گندم، یہ راس المال ہے، اس سے تجارت کرو، اس سے کیا کرو؟ تجارت کرو. اب یہ 10 بوری دے دیے، اب یہ آگے تجارت کر رہا ہے یا اور سامان دے دیا. تو اب یہ سامان یہ 10 بوری یہ 10 لاکھ کی ہے، گندم کی قیمت بڑھتی رہتی ہے. یا کسی کے پاس کرسیاں ہیں، انہوں نے کہا یہ کرسی میں نے دے دی. کوئی میڈیکل والا ہے، اس نے کہا کہ یہ سامان میں نے لیا. پرچون کی دکان ہے، بھائی میرا ویزا آ گیا ہے، میں جا رہا ہوں سعودیہ، وہاں کام کروں گا، یہ دکان تجھے مزاربت پر دے گا جو سامان ہے سارا. تو اس وقت یہ سامان اس کی کتنی قیمت ہے کوئی پتہ نہیں ہے. تو یہ جہاز اس طرح شرکت میں اگر سب سامان پیش کرے نقود نہیں ہے، یا بعد میں سامان پیش کیا بعد میں نقد پیش کیا تو بھی سرمایہ مشغول ہوگا، پتہ نہیں چلے گا. اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر سرمایہ عروض کی صورت میں ہے تو بھی یہ مزاربت جائز نہیں ہے. جائز اس میں بھی جہالت ہے. البتہ اگر
اس سرمایے کی قیمت لگائے. کیا لگائے؟ اور اس قیمت کو راس المال بنائے تو پھر بعض ائمہ نے گنجائش دی ہے. امام احمد رحمہ اللہ کی ایک روایت ہے کہ اگر کسی کے پاس سامان ہے اور وہ بطور مضاربت دے رہا ہے تو اگر انہوں نے سامان کی قیمت لگائی کہ یہ سامان اس وقت 10 لاکھ کی ہے اور پھر اس 10 لاکھ کو راس المال بنایا کہ آئندہ نفع نقصان کو 10 لاکھ پر تقسیم کریں گے تو پھر جائز. لیکن بغیر قیمت لگائے صرف سامان کو راس المال بنانا کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ بھی جہالت کی ایک صورت ہے. جہالت کی تیسری صورت یہ ہے کہ جیسا مفتی صاحب ہیں انہوں نے ماسٹر جلال کو پہلے رمضان کو 10 لاکھ دیے، پھر 5 رمضان کو اور سرمایہ دیا، پھر 6 رمضان کو اور سرمایہ دیا، پھر 20 کو اور دیا، پھر ایسے. اب یہ کہہ کہ سال کے بعد میں آپ کو نفع کس سرمایہ پر دوں؟ یہ جو نفع ہے یہ کس سرمایہ نے کمایا ہے اور کس نے کتنا کمایا میں کیسے دوں؟ اب بھی نفع کیا ہو جائے گا؟ مجبور ہو. کیا ہوگا؟ مجبور ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ نفع کیا ہو جائے گا؟ مجبور ہو جائے گا کہ میں آپ کو کیسے دوں؟ پہلی تاریخ 13 سرمایہ الگ ہے، دوسرے کو الگ ہے، تیسرے کو الگ ہے، تو آپ کے مختلف سرمایہ ہیں. ایک دفعہ حضرت مولانا منظور فنوٹی رحمۃ اللہ علیہ نام سنا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. میں نے اسے پڑھا تھا. پھر استادوں کی محبت بہت بڑی چیز ہے. کراچی میں تشریف لاتے تھے تو ہمارے یہاں تشریف لے آتے، تو تشریف لائے تھے تو میں ساحل سمندر پر لے کر گیا. پھر وہاں ان کو میں نمک کی کھیت دکھاتے ہیں. نمک کی کھیت. اس وقت اسماعیل خان سے ایک فون آیا. اس نے کہا کہ میں نے ایک شخص سے کاروبار کے لیے 1 لاکھ روپے لیے، پھر 2 مہینے کے بعد دوسرے سے لیے، پھر 2 مہینے کے بعد تیسرے سے لیے، پھر اس طرح 2-2.5 مہینے کے بعد تیسرے چوتھے سے لیے. چونکہ اس نے کہا میں خود کاروبار کرتا ہوں، ہر مہینے کا نفع ایک جیسا نہیں ہوتا. اب سال گزر گئے. اب اگر میں اوسط نکالتا ہوں 12 مہینے پر اور جس کا 2 مہینے پیسہ لگے اس کو 2 مہینے کا نفع دوں، جس کا 4 مہینے کا دوں، تو یہ ہو جائے گا کہ جس مہینے میں زیادہ نفع ہوا ہے یہ زیادہ نفع ان لوگوں کا حق بنتا ہے جن کا پیسہ اس مہینے میں لگا ہے، اور جس مہینے میں نفع کم ہوا ہے وہ کم ان کا حق بنتا ہے جن کا پیسہ اس مہینے میں لگا ہوا ہے. اب اگر میں اوسط نکالتا ہوں تو جو زیادہ نفع ہے وہ کم مہینوں میں چلا جائے گا، ایک کا حق دوسرے کے پاس چلا جائے گا. تو آپ مجھے تقسیم کا ایسا طریقہ بتائیں تاکہ ہر ایک کو اپنا حق مل جائے. میں نے ان سے کہا جب آپ نے پہلے شخص سے پیسے لیے تھے تو اس وقت آپ کی دکان میں سامان تھا یا نہیں؟ اس نے کہا سامان تھا. میں نے کہا آپ نے اس کی قیمت لگائی تھی؟ نہیں، بغیر قیمت لگائے میں نے پیسے ملائے. پھر دوسرے سے میں نے کہا آپ نے جو شرکت کی ہے نا لوگوں سے پیسے لے لے کر کی، یہ شرکت چاروں مسائل میں نہیں ہے اور یہ شرکت اسلام میں بھی نہیں. اس لیے مجھے اس کے تقسیم میں نفع کی تقسیم کا یا نقصان کی تقسیم کا طریقہ نہیں آ رہا ہے. البتہ یہ جو بینک والے ہیں جنہوں نے اسلام کے نام پر بینک بنائے ہیں یہ تو روزانہ، تم نے تو سال میں 4 سے پیسے لیے ہیں، یہ سال میں ہزاروں سے لیتے ہیں. ان کا یہ مسئلہ حل شدہ ہے، ان سے پوچھ لیتے ہیں. تو میں نے ایک سوال بنا کر دارالعلوم کراچی بھیجا اور ایک سوال بنا کر جامعۃ الرشید بھیجا.
آج تک میرے خیال میں 7-8 سال ہو گئے، آج تک اس کو جواب نہیں. پھر 4 آدمیوں میں نفع تقسیم کر کے دو. ایک بینک کے مینیجر سے میں نے کہا کہ آپ مہینے کے بعد جو نفع تقسیم کرتے ہو یا سال کے بعد تقسیم کرتے ہو، آپ یہ بتا سکتے ہو کہ یہ نفع کس سرمایہ پر آپ نے کمایا ہے؟ اس لیے کہ آپ کے بینک میں تو ہر دن کا سرمایہ الگ ہے. تو اس نے کہا کہ ہر دن کا نہیں، ہر گھنٹے کا الگ ہے، ہر گھنٹے کا الگ ہے. دوستو یاد رکھنا، انہوں نے خود یہ لکھا ہے کہ جب مزارب ایک ہوتا ہے اور ارباب الاموال مختلف ہوتے ہیں، تو یہ لکھا ہے کہ مزارب کو یہ حق حاصل ہے کہ ایک رب المال کو نفع زیادہ دے، دوسرے کو کم دے. سمجھ گئے بات؟ جیسا ماسٹر جناب مزارب ہے، اس نے مفتی یونس صاحب سے یہ کہا کہ آپ کو تو میں 50% نفع دوں گا. یہ بھائی اخلاق نے ان کو پیسے دیے تو ان سے کہا کہ آپ کو میں 40% دوں گا. آگے عدنان بھائی نے دیے تو ان سے کہا کہ میں تجھے 30% دوں گا. مختلف ہے یا نہیں؟ اچھا، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا نفع ہوگا یہ پہلے سرمایہ پر تقسیم کرے گا. کس پر تقسیم کرے گا؟ مفتی جمیل صاحب کے سرمایہ کا جو نفع آ جائے گا اس نفع میں سے آدھا ان کو دے دے گا، آدھا خود لے گا. بھائی خالد بھائی اخلاق کے سرمایہ کا جو نفع آئے گا اس میں سے 60% خود رکھ لے گا، 40% اس کو دے دے گا. بھائی عدنان کے سرمایہ کا نفع جتنا آئے گا اس نفع میں سے 30% اس کو دے دے گا. اگر 100 روپئے 30 اس کو دے دے گا، 70 خود لے لے گا. یہ طریقہ ہے. تو میں نے کہا پہلے تو آپ نفع تقسیم کرو گے سرمایہ پر، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو نفع میں تقسیم کر رہا ہوں یہ میں نے کس سرمایہ پر کمایا ہے. تو میں نے کہا آپ کی بینک میں تو ہر دن کا سرمایہ الگ ہوتا ہے، تو آپ بتا سکتے ہو کہ یہ پہلے تاریخ کے سرمایہ کا نفع ہے، دوسری تاریخ ہے، کس تاریخ کا ہے؟ تو اس نے بیچارے نے بجائے یہ کہ یہ بتائے، اس نے کہا کہ ہر دن کا نہیں، بینک میں ہر گھنٹے کا سرمایہ الگ ہے. تو جب سرمایہ الگ ہے، پورے مدت تجارت کا سرمایہ ایک نہیں ہے، تو نفع معلوم ہو سکتا ہے؟ مجبور ہو. جہالت کی یہ قسم ہے تیسری، اور یہ قسم ان بینکوں میں ہے. اگر بینک اس کو جہالت نہیں کہتے تو وہ سوال آپ کو ملے گا کتنا باقی ہے، نکالو سوال. تو یہ سوال ہمارے پاس موجود ہے، ہم لوگ کو دیں گے. آپ یہ سوال ان سے کہیں کہ انہوں نے 4 افراد کو شریک کیا ہے، تم ان 4 افراد میں نفع تقسیم کر کے دو. بات سمجھ میں آ گئی؟ بینکوں میں یہ جو شرکت اور مزاربت ہے یہ اسلام میں نہیں. مذاہب اربع تو چھوڑو، اسلام کے اندر ایسی نہیں ہے. ایک جگہ پہلے ہم آئے تھے یہاں پر، تو پنڈی میں کنول کے ساتھ ایک جگہ تھے، تو باتوں میں ایک بات آئی کہ آج کل گاڑیوں میں ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، تو پھر ڈرائیور پر قتل خطا میں 60 روزے رکھنے ہوتے ہیں، تو کئی قتل ہو جائے، اور یہ جو کفارہ قتل ہے قتل خطا، اس میں روزے رکھنے ضروری ہے. اس کے بدلے میں اطعام کھانا کھلانا پیسے دینا یہ جائز نہیں ہے. اب ایک آدمی بیچارہ کہتا ہے کہ میں رمضان کے روزے بہت مشکل سے رکھتا ہوں، 2 مہینے روزے کیسے رکھوں؟ اب کسی مولانا کے پاس گئے کہ جدیدیت کا دور ہے، تو آپ اگر رات کے روزے کا فتویٰ دیں مولانا، ہاں پشاور کا مفتی ہے، اس نے کہا کہ فتویٰ دے. تو آج جیسے عید میں ہمارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ پہلے میں اعلان کروں، دوسرا کہتے میں کروں. تو کسی مولانا نے کہا کہ مقصود تو وقت ہے. مقصود کیا ہے؟ وقت ہے. روزہ کہتے ہیں امساک،
کہ مفترات ثلاثہ سے اپنے آپ کو روک دینا، مفترات ثلاثہ سے اپنے آپ کو روک لینا، خواہ دن میں روکے رات میں روکے، تو فتویٰ مل گیا کہ رات کو روزہ رکھ سکتے۔ اب مولانا سعود صاحب نے تو فتویٰ دے دیا رات کے روزے کا، اب اس نے ہم کو فون کیا کہ بھائی الحمدللہ مجھے رات کے روزے کا فتویٰ تو مل گیا کہ رات کو رکھ سکتا ہوں۔ اب آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا بات پوچھتے ہو؟ کہ رات کے روزے کے سحری اور افطاری کا وقت کیا ہے؟ تو ہم کیا جواب دیں گے کہ ہماری اسلام میں رات کا روزہ نہیں ہے، اس لیے رات کے روزے کے سحری اور افطاری کے وقت میں معلوم ہو، جس نے آپ کو فتویٰ دیا اس سے پوچھو کہ اس کے سحری کا وقت کیا ہے اور افطاری کا وقت کیا ہے۔ اس لیے میں نے مولانا سے کہا کہ آپ نے جو شرکت، وہ جو جس نے سوال کیا تھا اس سائل سے میں نے کہا کہ آپ نے جو شرکت کی ہے 4 آدمیوں کو، یہ شرکت مذاہب اربع میں نہیں ہے، یہ مجاربت کا یہ طریقہ مذاہب اربع میں نہیں ہے اور اسلام میں بھی نہیں ہے، اس لیے اس کے نفع نقصان کے تقسیم کا طریقہ ہمیں نہیں آتا۔ لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں، انہوں نے بینکوں میں یہ طریقہ رائج کیا ہے تو شاید بتائیں، لیکن آج تک جواب نہیں آیا۔ اور میں آپ کو بھی یہ سوال دے دوں گا، تم یہ سوال کرو کہ 4 آدمی ہے بینک میں روزانہ لوگ پیسے جمع کرتے نہیں کرتے، اور انہوں نے خود لکھا ہے کہ یہ شرکت بھی ہے مجاربت بھی ہے یا نہیں؟ تو جہاں روزانہ سرمایہ بدلتا رہتا ہے وہاں نفع کوئی بتا دے کہ نفع معلوم ہو سکتا ہے۔ اور آپ محلے کے دکاندار سے کہو کہ آج میں آپ کو اتنا دے رہا ہوں، کل اتنا کا اور دوں گا، پرسوں اور دیں گا، وہ کہتی ہے مولانا میں آپ کو نفع کس سرمایہ پر دوں؟ اکٹھا ایک مرتبہ پیسہ دو تاکہ وہ تاریخ میں لکھ لوں اور اس کے ساتھ اپنا سرمایہ جمع کر لوں تاکہ میں آخر میں حساب کر سکوں۔ آپ کبھی لاکھ دے رہے ہیں، کبھی 50,000 دے رہے ہیں، کبھی 2 لاکھ دے رہے ہیں، کبھی 3 لاکھ دے رہے ہیں، تو میں آپ کو نفع کس سرمایہ پر دوں؟ ایک محلے کا ان پڑھ آدمی بھی سمجھتے ہیں کہ اس طرح تجارت نہیں ہوتی، سمجھتے نہیں سمجھتا؟ تو یہ بھی بدیہی بات ہے کہ یہ جہالت، یہ بھی جہالت کی صورت ہے کہ اس طرح کاروبار نہیں ہوتا، نفع معلوم نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کتاب کو پڑھیں۔ یہ صفحہ نمبر 36، صفحہ نمبر 36، صفحہ نمبر 36 نکالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مروجہ اسلامی بینکاری کا فقہی و تحقیقی جائزہ۔ بینک سے متعلق بنیادی مسائل 3 ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، بینک میں رقم جمع کرنا۔ ان لوگوں کو کتاب دے دو نا، اس کے بعد کتاب نہیں، تم چھوڑ اس کو۔ بینک سے متعلق بنیادی مسائل نکال دیں، وہ ساتھ صفحہ نمبر 36 نکال دیں۔ صفحہ نمبر 36۔ بینک سے متعلق بنیادی مسائل 3 ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، بینک میں رقم جمع کرنا، اس کی فقہی تکلیف کیا ہے اور اس میں شرعی مفاسد اور خرابیاں کیا ہیں۔ مسئلہ نمبر 2، بینک کا ان جمع شدہ رقوم سے کاروبار کرنا، یہ کاروبار جائز ہے یا ناجائز، اس کا نفع حلال ہے یا حرام۔ مسئلہ نمبر 3، بینک سے رقم نکلوانا، جو لوگ کل یا بعض رقوم بینک سے واپس لے کر نکلواتے ہیں، اس کی فقہی تکلیف کیا ہے اور اس میں شرعی مفاسد اور خرابیاں کیا ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، بینک میں رقم جمع کروانا اور اس کی فقہی تکلیف۔ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدوم تحریر فرماتے ہیں، جو لوگ بینک کے اکاؤنٹ میں رقمیں جمع کرتے ہیں وہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ شرکت کرتے ہیں۔ لیکن یہ شرکت اموال ہے یا نہیں؟ جی، اموال کی شرکت ہے، اور کیونکہ سب کے اموال برابر نہیں تو شرکت کیا ہو گئی؟ شرکت بصورت انعام۔ چلو، پھر یہ سب مل کر بینک سے مضاربت کرتے ہیں، جس میں اکاؤنٹ ہولڈر ارباب الاموال ہیں اور بینک مضارب ہے۔ غیر سودی بینکاری، صفحہ 312۔
نیز اس شرکت کو شرکت اموال کہا جاتا ہے. پھر شرکت اموال میں بھی بقول مجوزین یہ شرکت عنان ہے، اور یہ دونوں عقد فاسد ہیں، اور عقود فاسدہ بتصریح فقہاء کرام رحمهم اللہ تعالی بحکم سود ہیں. قال العلامۃ الحسکفی رحمہ اللہ تعالی فضل ولو حکما فدخل ربا النسیۃ والبیوع الفاسدہ فکلها من الربا. الشامیہ جلد 7 صفحہ 417. وقال العلامۃ ابن عابدین رحمہ اللہ تعالی ان الشروط الفاسدة من الربا وهي في المعاوضات المالية وغيرها، لأن الربا هو الفضل الخالي عن العوض، وحقيقة الشروط الفاسدة هي زيادة ما لا يقتضيه العقد ولا يلائمه، ففيها فضل خال عن العوض وهو الربا كما في الزيلعي وغيره قبيل كتاب الصرف. الشامیہ جلد 7 صفحہ 189. حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالی اس سوال کے جواب میں تعریف فرماتے ہیں، شریعت میں ربا یعنی سود کچھ زیادہ وصول کرنے ہی کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ ہر عقد باطل و فاسد ربا ہے، اور اگر کوئی اپنی اصطلاح میں اس کا نام ربا نہ رکھے تو احکام کا مدار نام پر نہیں ہے بلکہ حقیقت پر ہے. اور حرمت صرف ربا کے ساتھ خاص نہیں، جو عقد کے شرائط جواز کا فاقد ہو وہ بھی حرام ہے. دیکھو یہ اکابر کا حوالہ ہے یا نہیں؟ تو تمہارا اگر عقد مضاربہ یا عقد شرکت جواز کی شرائط کے لیے فاقد ہے، اس میں نہیں ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ حرام. بہت میں سود ہوا نہیں ہوا. تو جو لوگ ان عقود میں اپنے پیسے لگائیں گے وہ سود کا گناہ ہوگا نہیں ہوگا. اس لیے ہمارے ساتھی نے کہا کہ سودی بینکوں میں اگر کوئی پیسہ لگاتا تو اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا تھا. اب اسلام کے نام پر جو بینکیں آئی ہیں اب اپنے آپ کو گناہگار ہی نہیں سمجھتے، جبکہ یہاں پر بھی وہ پورے فاصل ہیں، صرف نام کے ہیں. چلو آگے پڑھیں. مضاربت بنوکیہ کے فساد کی 6 وجوہ. وجہ نمبر 1 کل سرمایہ کا معلوم نہ ہونا. عقد مضاربہ کی صحت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ سرمایہ یعنی راس المال معلوم ہو. اگر سرمایہ معلوم نہ ہوگا تو مضاربت صحیح نہ ہوگی بلکہ فاسد ہوگی. فقہ حنفی کی عبارات. قال ملک العلماء الکاسانی رحمہ اللہ تعالی ومنها ان يكون اي راس المال معلوما فان كان مجهولا لا تصح المضاربہ. دیکھو اگر راس المال کیا ہے؟ مجہول ہے تو مضاربت صحیح نہیں. اچھا آج کل لوگ کہتے ہیں یہ احمد الممتاز کے تفردات ہے، یہ میرے تفرد ہے، یہ ملک العلماء میں ہوں، یہ علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بجائے سنا میری کتاب تو نہیں ہے. کتنی شرح لکھے. میں خود حیران تھا کہ یہ شرط کے سرمایہ کا معلوم ہونا یہ تو بدیع بات. ان حضرات نے یہ بات کیوں لکھی کیوں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالا کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ کو معلوم کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ اس شرط کی خلاف ورزی کریں گے، اس بدیع بات کی بھی مخالفت کریں گے، اس کے خلاف چلیں گے. اور اگر کوئی اس پر انگلی اٹھاتا ہے تو اس کو کہے گا کہ دلیل لاؤ، کوئی عبادت پیش کرو، کوئی عبادت پیش کرو. تو اللہ تعالیٰ نے حضرات وقع کرام رحم اللہ سے تصریح کروائی. اور اس کی تصریح کی ضرورت ہے کیا؟ ضرورت ہر آدمی سمجھتا ہے. آپ کسی ان پڑھ سے ان پڑھ جنگلی کو بھی کہو کہ آپس میں سرمایہ ملاتے ہیں لیکن گنتے نہیں، تم نے کتنا ملا ہے، میں نے کتنا ملا ہے، کل کتنا ہے، تجارت کرتے رہیں گے. تو وہ بھی کہے گا کہ جب سرمایہ معلوم نہیں ہوگا تو نفع کیسے معلوم ہوگا، پھر آگے تقسیم کیسے کریں گے. پھر ان حضرات نے اس کو کیوں ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو پتا کہ ایک زمانہ میں ہے آنے والا ہے کہ لوگ اس وضاحت کی بھی خلاف ورزی کریں گے. اور پھر اس وقت اگر کوئی اس کے خلاف کہے گا تو کہتے عبارت لاؤ عبارت لاؤ، تو ان سے اللہ نے تصریح کروائی، ورنہ کوئی ضرورت نہیں. جو رات المال میں جو مختلف لوگ جو اپنے جمع کرواتے ہیں
ان کا آپس کا تو نہیں پتا ہوتا، لیکن ان میں سے ہر ایک کو پتا ہوتا اپنی رقم کس نے جمع کرائی. صحیح. آگے بینک والے جو ریکارڈ میں رکھتے ہیں تو ان کو بھی پتا جو مدارس کہلاتے ہیں کہ ان کی اتنی رقم مطلب یہاں جمع پورے ریکارڈ میں ان کی جمع ہوتا ہے، تو اس کو مجبور کرتے سے پتا نہیں. اس کو میں نے جہالت کی 3 صورتیں بتائی. کتنی صورتیں بتائی؟ ایک صورت یہ بتائی، اصل چیز یہ ہے کہ مدت کی تجارت میں ابتدا سے لے کر انتہا تک سرمایہ ایک ہونا چاہیے اور معلوم ہونا چاہیے. اگر ایک نہیں ہے، اگر ایک بدلتا رہتا ہے تو بھی نفع معلوم نہیں ہوگا. اصل جہالت کا اثر کیا ہے کہ نفع مجہول ہو جاتا ہے. تو یہاں پر اگر آپ روزانہ نئے نئے سرمایہ ہوگا تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نفع کس نے کمایا ہے؟ پتہ چل سکتا ہے؟ نہیں پتہ. کیسا ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو میں نے آج 10 لاکھ دی، اس میں سے 1 لاکھ کا آپ نے سودا کیا، باقی وہی پڑے ہوئے. دوسرے دن دوسرے نے دیے 10 لاکھ، اس میں سے کچھ خرچ ہو گئے. اب آپ نے 2 لاکھ کا سودا کیا، وہ میرے لیے کیا اس کے لیے کیا، تیسرے دن اور نہیں دیا. تو اسی طریقہ پر جب ہر دن کا سرمایہ الگ الگ ہوگا، یا تو آپ ہر گھنٹے کے سرمایہ کا علیحدہ حساب رکھیں، یہ کسی کے بس میں ہے؟ ممکن نہیں. تو جہالت کی ایک صورت یہ ہے کہ ابتدائی تجارت سے لے کر حساب تک کل سرمایہ ایک ہونا چاہیے اور معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے اس تاریخ سے اس تاریخ تک 30 دن جو تجارت کی ہے وہ اتنے سرمایہ سے کی ہے. لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے، ایک سرمایہ نہیں، مختلف سرمایہ ہے. جیسے میں نے بسم خان کا بتایا نا کہ اس نے کسی سے پیسے لیے تو 2 مہینے کے لیے سرمایہ اور ہو گیا، پھر کسی اور سے لیے پھر سرمایہ بڑھ گیا، پھر کسی اور سے لیے سرمایہ اور بڑھ گیا. تو سال میں 3-4 سے سرمایہ انہوں نے لیا ہے، لیکن وہ خود پر پریشان ہے کہ میں نفع تقسیم نہیں کر سکتا ہوں. جو روزانہ اور ہر گھنٹے میں سرمایہ لیتا ہے اس کو کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ اس نے کتنا کمایا اس نے کتنا کمایا؟ سمجھ گئے بات کو؟ تو یہاں پر جہالت کی وہ تیسری صورت جو میں نے بتائی وہ اس کے اندر ہے. لأن جہالت رأس المال تؤدي إلى جہالت الربح. دیکھو اصل فساد، اصل جو مفسد مضاربہ اور شرکت ہے وہ جہالت نفع ہے. وقون الربح معلوما شرط صحت المضاربہ. ربا معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ربا کس سرمایہ نے کمایا ہے اور کس سرمایہ کی بنیاد پر آپ کہتے ہو کہ یہ ربا ہے اور نفع ہے. یہ فقہ مالکی. قال العلامة الدسوقي رحمه الله تعالى: القراض توكيل على تجر في نقد مضروب مسلم بجزء من ربحه ان علم قدرهما. دیکھو ان علم قدرهما، ہما سے یہ 2 چیزوں کی طرف راجع ہے کہ رأس المال بھی معلوم ہو اور ساتھ ساتھ نفع کا جو حصہ ہے شرح، نفع کی شرح بھی معلوم ہو. أي المال والجزء كربع أو نصف، واشترط علم قدر الأصل لأن الجهل به كما لو دفع له مالا غير معلوم العدد والوزن يؤدي إلى الجهل بالربح. اس لیے کہ تمہیں جہل الذي موجود ہوگا. آگے فقہ شافعی کی بات. قال العلامة النووي رحمه الله تعالى: فصل: ولا يجوز إلا على مال معلوم الصفة والقدر، فإن قارضه على دراهم جزاف لم يصح، لأن مقتضى القراض رد رأس المال، وهذا لا يمكن فيما لا يعرف صفته وقدره. فإن دفع إليه كيسين في كل واحد منهما 1000 درهم فقال قارضتك على أحدهما وأودعتك الآخر ففيه وجهان أحدهما يصح. لیکن یہاں پر یہ معلوم بھی ہے کہ 1000 ہے، لیکن ان میں سے مضاربت کا تھیلا کون سا ہے اور مانو کا تھیلا کون سا ہے؟ پھر بھی ایک صورت کی ہے کہ جائز نہیں ہے. آگے پڑھو فقہ حنبلی کی بات. فقہ حنبلی کی بات. قال العلامة ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى: فصل: ومن شرط المضاربة أن يكون رأس المال معلوم المقدار. دیکھو رأس المال کیا ہو؟ معلوم المقدار ہو.
ولا يجوز ان يكون مجهولا ولا جزافا ولو شاهده، اگر سے نظر آ رہا ہے پھر بھی ہے کہ اگر تخمین سے کہے گا تو پھر جائز نہیں ہوگا. نیچے پڑھیں. مضاربہ بنوقیہ میں بھی سرمایہ معلوم نہیں ہوتا کہ سال کی ابتدا سے انتہا تک یا مہینے کی ابتدا سے مہینے کی انتہا تک کتنے سرمایہ سے کاروبار ہوا ہے، کیونکہ بینک میں ہر دن بلکہ ہر گھنٹے کا سرمایہ مختلف ہوتا ہے. وجہ نمبر 1 میں حرمت کا عنصر. ظاہر ہے کہ جب نفع ہی معلوم نہیں تو اب نفع کے نام سے جو دیا جائے گا اس کی عادتاً کل 4 صورتیں ہیں. نمبر 1، کاروبار میں نقصان ہوا ہے. یہ تو مفتی جمیل سے نے جو ماسٹر جلال کو رقم دی، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ کتنی رقم دی ہے، لیکن مہینے کے بعد ان کو 1000 روپے مثلا نفع دیے. اب حقیقت کا تو علم اللہ کو ہے کہ نفع ہوا ہی نہیں. ہو سکتا ہے کہ بجائے نفع کے نقصان ہوا ہو. اگر نقصان ہوا ہے تو مفتی جمیل سے نفع کا مستحق ہے، مستحق، تو آپ نے نفع اس کو دے دیا تو وہ نفع اس کے لیے حلال نہیں ہے، اس لیے کہ نفع ہوا ہی. جب نفع نہیں ہوا تو آپ کیا اس کو دے رہے؟ بینک میں یہ سوچتا ہے بینک میں رسول کو فکس کرتے ہیں کہ 8 سے 7 دن ملا کے پیچھے 10 تو وہی مطلب ہے نا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بینک صرف نام نفع کا دے رہے، باقی جو دوسرے بینک والے سود دے رہے ہیں وہی دے رہے. نہ وہ نفع کو دیکھتے ہیں کہ نفع ہوا ہے نہیں ہوا ہے، کچھ ہوا ہے نہیں، اس کو نہیں دیکھتے. یہ تو ہم جو علماء نے لکھا ہے کہ یہ مضاربت اور شرکت ہے تو اس پر ہم کلام کریں کہ اگر ہم تمہاری بات مان لیں، اگر ہم تمہاری بات مان لیں تو بھی یہ خرابی اس میں موجود ہے. بینک میں تم شرعی مضاربت کو کیسے داخل کرتے ہو؟ شرعی مضاربت میں تو جب یقیناً نفع ہوگا تو اس کو تقسیم کیا جائے گا، اگر نقصان ہوگا تو نفع تقسیم ہوگا نہیں ہوگا. اسی طرح کا اگر نہ نقصان ہوا ہے نہ نفع ہوا ہے تو بھی نفع تقسیم نہیں ہوگا. اچھا، اگر نفع کم ہوا ہے تو دونوں کو کیا ہوگا؟ کم ملے گا. نفع ہوا ہے 500 روپے، تم نے اس کو 1000 دی تو بھی اس کو آپ نے دوسرے کا حق دے دیا. اور اگر نفع زیادہ ہوا ہے اور تم نے کہا جیسے بینک نے فکس کیا کہ آپ کو میں 800 روپے دوں گا، اس نے 800 دے لیکن نفع زیادہ ہوا تو اس کا کچھ نفع اس نے کھایا نہیں کیا بینک میں؟ نہیں دیتے. ابھی مولانا اسماعیل خان نے اسٹیٹ بینک میں ایک تربیتی نشست رکھی تھی 7 دن کی، 6-7 دن کے لیے. تو ہمارے ایک شاگرد ہے وہ اس میں چلے گئے. تو اس میں آخری دنوں میں جو شرعی شعبے کی ذمہ دار ہے وہ آئے اور اس نے پھر کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہر مہینے ایک جیسا نفع کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ بعض مہینوں میں نفع جب زیادہ ہو جاتا ہے تو ہم زیادہ رکھ لیتے کہ جس مہینے میں کم ہو تو اس کو پورا کر لیتے تاکہ برابر رہے. تو وہ مولانا بڑا مزیدار ہے، کہتے میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا کہ آپ نے اس سے زیادہ جو نفع تھا وہ رکھ لیا، اب جب نقصان ہوگا تو اس سے آپ کو ملا کر پورا کریں گے، لیکن ابھی نقصان نہیں ہوا، اس نے اپنا سرمایہ نکال لیا. تو اب اس کا جو نفع ہے آپ دوسروں کو دیں گے. کہتا ہاں یہ حلال ہے. کتنی حرام ہے. کہتے تو پھر بھی حرام کر رہے، کہتے پھر کیا کریں؟ وہ مولانا کہتے بھائی کوئی حلال تو نکالو اس میں. کہتے حلال کے لیے تو کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو اور آرام دے رہو. تو یہ صرف باتیں بناتے ہیں کہ شاید ہم دوسرے کو خاموش کر رہے. باطنوں والی ہے. حقیقت یہ ہے کہ نہ مضاربت ہے نہ شرکت ہے. کیسے دوسرے بینک آپ سے پیسے لے کر اور اس پر آپ کو سود ماہانہ دے رہے، یہ بھی وہی دے رہے، لیکن انہوں نے نام شرکت مضاربت کر دی. وہ صاف صاف کہہ دیتے کہ آپ کا رقم ہمارے ذمہ کر دیں، اتنا آپ کو سود ملے. آگے کون سا کاروبار کرتے ہیں؟ آگے تو کاروبار نہیں کرتے، اس کا کاروبار کا بیان ابھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کاروبار دیکھنے کی صورت ہے کیا ہے. اب اس وقت ہم نے ارخاء اعلان کیا، ہم نے کہا علماء نے لکھا ہے کہ مضاربت ہے شرکت ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے شرکت ہے، لیکن علماء جس مضاربت شرکت کا نام لیں گے وہ کیا ہوگی؟
شرعی مزاربت شرعی شرکت ہونی چاہیے، تو اس میں یہ خرابیاں ہیں۔ جب نفع مشہور ہو گیا تو اب یہ نفع کیا ہوگا، کاروبار میں نقصان ہوا ہے، نہ نقصان ہوا ہے نہ نفع ہوا ہے، نفع کم ہوا ہے تو سودہ زیادہ دیا گیا ہے، یا نفع زیادہ ہوا ہے تو سودہ کم دیا گیا ہے۔ تو ہر صورت میں کیا ہے، ان سب صورتوں میں آپس میں ایک دوسرے کا حق نہ حق کہا جا رہا ہے، اور اس کو قرآن نے منع کیا، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے پہ رکھو۔ تو یہ تو باطل طریقے سے کہہ رہے ہیں، قرآن کی آیت کی مخالفت ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے وجہ نمبر 2، میں نے آپ کو بتایا کہ جہالت کی ایک صورت یہ ہے کہ سرمایہ اگر عروض کی صورت میں، کس کی صورت میں ہے، سامان کی صورت میں ہے، لیکن چونکہ فقہاء کرام رحمہ نے اس کو مستقل طور پر ذکر کیا ہے، اس لیے بھی ہم نے اس کو مستقل طور پر ذکر کیا ہے۔ اگر مثلا مولانا کا کیا نام ہے، مولانا افضل صاحب، آپ نے ایک دکان کھولی ہے، مثلا آٹے کی دکان ہے، اس میں آٹا ہی آٹا پڑا ہوا ہے، تو اب آپ نے اس وہی آٹے ہی کو، نفس آٹے ہی کو جو سامان کی صورت میں، نقد کی صورت میں نہیں ہے، آپ نے ماسٹر رضوان سے کہا کہ آپ کو بطور مزاربت دے رہا ہوں، تو یہ جائز ہے ناجائز؟ تو جمہور اور حنفیہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہ جائز نہیں، کسی بھی صورت میں جائز نہیں، اگر اس کی قیمت لگائی جائے تو بھی جائز نہیں، ویسے بغیر قیمت کے لیے تو بھی جائز نہیں ہے۔ اس کی جواز کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ تم پہلے آٹے کو بیچو اور نقد بناؤ، جب نقد بن گیا اب کیا کرو، اب اس کو نقد بطور مزاربت بنتے۔ البتہ ایک روایت امام احمد رحمہ اللہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آٹے کو، سامان کو بطور مزاربت راس المال بنا کر دے سکتے، لیکن امام احمد رحمہ اللہ نے شرط لگائی، یاد رکھنا، کیا لگائیے، شرط لگائیے، شرط یہ ہے کہ اس کی قیمت لگاؤ، بازار میں اس وقت اس آٹے کی جتنی قیمت ہے اس قیمت کو راس المال بنا کر کے دو۔ راس المال آٹا نہیں ہوگا، راس المال آٹے کی قیمت ہوگی، اور مستقبل میں نفع نقصان کی تقسیم اسی قیمت پر ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ شرط لگائی۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم نے مالکیہ کا مذہب لیا، ہم نے حنابلہ کا مذہب لے لیا، ان کے ہاں عروض میں شرکت بھی جائز ہے اور عروض کو راس المال، مزاربت کا راس المال بنانا بھی جائز ہے، لیکن انہوں نے تو یہ شرط لگائی ہے، کیا شرط لگائی ہے کہ قیمت لگا کر اس کو راس المال بنا، بغیر قیمت لگائے عروض کو راس المال بنانا کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے۔ اور یہ بدیہی مسئلہ بھی ہے، آٹے کی دکان میں کسی کو ہم نے بٹھایا کہ بھائی آدھا نفع تیرا آدھا میرا اور یہ راس المال، اب جو آٹا بیچے گا تو نفع کتنا ہوگا، وہ تو آٹا بیچ تو سب آپ کا ہوگی۔ تو یہ ہے کہ اس میں کیا لگا دو، قیمت لگا دو، پھر وہ بیچتا ہے، مثلا قیمت 10 لاکھ لگ گئی، اب اس نے آٹا بیچا اور آٹا خریدا بیچا، جب حساب کا دن آیا تو پھر معلوم ہوا کہ اب اس کے پاس مالیت 15 لاکھ ہے، تو پتہ چلا کہ نفع کتنا ہوا ہے، 5 لاکھ ہوا ہے، لیکن بغیر قیمت لگائے کسی امام کے نزدیک بھی جائز نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، یہ اتفاقی، کیا ہے، اتفاق ہے۔ اس میں خود حضرت مفتی تقی ماسٹر جامع وراکم نے فتاوی عثمانی میں لکھا ہے کہ عروض کو راس المال بنانا جائز نہیں ہے۔ تو امام احمد رحمہ اللہ کی ایک روایت میں جائز ہے، لیکن اس میں 7 شرط ہے، کیا ہے، شرط ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ پہلے اس کو پڑھ کر پھر میں بینکوں میں جاری کرتا ہوں کہ بینکوں میں یہ خرابی کس طرح ہے۔ چلے پڑھیں۔ وجہ نمبر 2، کل سرمایہ کا نقد نہ ہونا
اور عروض کی صورت میں اس کی قیمت نہ لگانا۔ عقد مضاربہ کی صحت کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ بوقت عقد ہر رب المال کا سرمایہ نقد ہو۔ اگر سرمایہ عروض کی صورت میں ہوگا تو حنفیہ اور جمہور ائمہ رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک مضاربت جائز نہ ہوگی، البتہ امام احمد رحمہ اللہ تعالی کی ایک روایت کے مطابق جائز ہے، لیکن اس کے جواز کے لیے ایک شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ بوقت عقد عروض کی بازاری قیمت لگا کر اس کو سرمایہ بنایا جائے۔ فقہ حنفی کی عبارات فی الہندیہ منها ان يكون رأس المال دراهم او دنانير عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمه الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى او فلوسا رائجة حتى اذا كان رأس مال المضاربة ما سوى الدراهم والدنانير والفلوس الرائجة لم تجز المضاربة اجماعا۔ دیکھو دراہم دنانیر فلوس رائجہ، اس کے سوا کوئی اور چیز ہے عروض وغیرہ ہے تو اس میں جائز ہو، اور اس پر ہمارے خلاصہ رحمہ کا اجماع ہے۔ آگے پڑھیں۔ فتاوی عثمانی میں ہے ایک سوال کے جواب میں جواب عثمانی کی عبارت دیکھیں۔ جواب حنفیہ اور جمہور کے نزدیک مضاربت بالعروض درست نہیں، الا یہ کہ انہیں بیچ کر نقد بنا لیا جائے، البتہ امام احمد رحمہ اللہ تعالی کی ایک روایت میں جائز ہے، اور وقت عقد عروض یعنی سامان کی قیمت کو رأس مال المضاربہ قرار دیا جائے گا۔ الانصاف للمراد، جہاں نصاب نقیر کھینچی گئی ہے اور وقت عقد عروض یعنی سامان کی قیمت کو قیمت کا لفظ نظر آ رہا ہے، یعنی سامان کو رأس المال بنایا جائے یا قیمت کو؟ اچھا یہ ہم نے لکھا ہے، یہ حضرات نے خود لکھا ہے، تو یہ مسئلہ اتفاقی ہوا نہیں ہوا؟ آپ پورے سبق میں دیکھیں گے ہم اختلافی بات کرتے نہیں، یہ ہم نے نہیں لکھا۔ فتح عثمانی کی عبارت ہے، آپ کے پاس فتح عثمانی ہے پھر بعد میں لے کر آئیں، ٹھیک ہے، وقفے ہو جائے نا پھر لے کر آئیں، تو اس میں دیکھیں یہ عبارت ہے یا نہیں۔ یہ قیمت کا لفظ ہم نے لکھا ہے، ان حضرات نے خود لکھا ہے، تو یہ اختلافی مسئلہ ہو گیا، جمہور ادھر ہے کچھ ادھر ہے، یہ تو اتفاقی بات ہے۔ وہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر راس المال عروض کی صورت میں ہے تو جمہور اور حنفیہ کے نزدیک جائز، امام احمد کی ایک روایت میں جائز ہے، لیکن صاحب کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ قیمت کو عروض کی قیمت کو راس المال بنایا جائے گا، اور مالکیہ شرکت میں یہ فرما رہے ہیں، مالکیہ شرکت میں یہ فرما رہے ہیں کہ شرکت میں اگر بعض شرکاء کی طرف سے عروض ہیں تو ان کی اگر قیمت لگا کر اس کو راس المال بنا جائے تو ٹھیک چلے۔ حاجت کے وقت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے شرکت بالعروض میں مالکیہ کا قول اختیار کرنے کی گنجائش دی ہے، امداد الفتاوی جلد 3 صفحہ 495۔ یہ گنجائش یہاں بھی ہو سکتی ہے، فتاوی عثمانی جلد 3 صفحہ 38-39۔ سمجھ گئے بات کو؟ آگے چلو مالکیہ کی عبارت پڑھیں، جو خط کشیدہ عبارت ہے اس کو دیکھو۔ وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ أَن يَكُونَ رَأْسُ مَالِ الْقِرَاضِ عَرْضًا، دیکھو عرض کسے کہتے ہیں؟ سامان کو۔ مالکیہ بھی یہ فرما رہے ہیں، آگے جاؤ۔ لِأَنَّ الْقِرَاضَ رُخْصَةٌ، ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ، آگے جاؤ۔ آگے فقہ شافعی کی عبارت، فصل فيما يصح فيه القراض وما لا يصح، ولا يصح إلا على الأثمان وهي الدراهم والدنانير، فأما ما سواهما من العروض والعقار، ٹھیک ہے یہ عبارت مل گئی کچھ، والسبائق سبائق سین کے ساتھ، والفلوس فلا يصح القراض عليها۔ دیکھو یہاں پر یہ عروض کی عروض ہے، عقار ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کے ساتھ صحیح نہیں، بلکہ ان کے نزدیک فلوس میں بھی صحیح نہیں، اس میں صحیح ہے، فلوس میں بھی صرف درہم دنانیر میں صحیح ہے۔ چلو آگے فقہ حنبلی کی عبارت، قال العلامة ابن قدامة الحنبلی رحمہ اللہ تعالی، فأما العروض فلا تجوز الشركة فيها في ظاهر المذهب، نص علیہ احمد فی روایت ابی طالب۔ دیکھو ظاہر مذہب ان کے بھی ہے کہ عروض میں مضاربت صحیح نہیں ہے کسی بھی صورت میں، کسی بھی
सूरत में। وحكاه عنه ابن المنذر وكره ذلك ابن سيرين ويحيى بن كثير والثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. وعن أحمد رحمه الله تعالى رواية أخرى أن الشركة والمضاربة تجوز بالعروض وتجعل قیمتها. دیکھو وتجعل یعنی کہ یہی عروض کو کیا بنایا جائے؟ مال مضاربہ، راس المال بنایا جائے، بلکہ کہ وتجعل قیمتها وقت العقد رأس المال، اس کی قیمت کو بنائے. سمجھ گئے بات کو؟ تو یہ حملے کبھی یہ ہو گیا. اب آپ کو اردو پڑھنے سے پہلے ایک بات آپ لوگ زبان سے سمجھیے. مفتی جمیل صاحب ان حضرات نے جو لکھا ہے وہ یہ لکھا تھا کہ جو ارباب الاموال ہے ان کی آپس میں شرکت اموال ہے، پھر ان کے اموال جمع کر کے ایک سرمایہ بنتا ہے، پھر مضاربت کرتے ہیں مضاربت کے لیے. ٹھیک ہے. اب مثلا یہ بینک ہے، ٹھیک ہے، میزان بینک ہے، اس میں 1 2 3 ان 3 افراد نے پیسے جمع کر دیا، یہ تجارت کر رہے ہیں. اب یہ ان کے جو رقوم ہے، سرمایہ ہے، وہ نقود کی صورت میں موجود ہوگا یا کاروبار کرے گا، تقسیم ہوگا، 4 حصوں میں تقسیم ہوگا. کتنے میں؟ نمبر 1 منجمد اثاثی. کیا؟ اس جو سرمایہ ہے اسی سے پنکھا لگائے گا، اسی سے کرسی خریدے گا. بینک میں جو فرنیچر ہے یہ منجمد اثاثے ہیں. بینک جو اپنے افسروں کو گاڑیاں دیتا ہے وہ گاڑی کس میں؟ وہ بھی منجمد اثاثوں میں، یہ بھی شرکت کے مال میں سے ہے. تو ان کا سرمایہ کچھ منجمد اثاثوں میں تقسیم ہوگا. نمبر 2 کچھ سرمایہ ان کا تقسیم ہوگا کس میں؟ مال تجارت میں. مثلا اس سے کسی نے مال منگوایا ہے، وعدہ کیا، اس نے مال خریدا لیکن آگے بیچا نہیں ہے. مال خریدا لیکن آگے بیچا نہیں ہے. خریدا تو ہے لیکن آگے بیچا نہیں. تو یہ دوسرا. نمبر 3 بینک جو سامان بیچتا ہے تو ان کے یہاں مرابحات معجلہ ہے. کیا ہے؟ مرابحات معجلہ، ادھار پر بیچتا ہے. کیا بیچتا ہے؟ ان کے سرمایہ سے جو مال خرید کر بیچ چکے ہیں تو وہ سامان کیا ہے؟ وہ دوسرے کسی میں دین ہے. کیا ہے؟ دین. تو ایک حصہ دین میں چلا گیا اور ایک حصہ اس کے پاس نقد بھی پڑا ہوگا. یہ ہر دکاندار کا ہوتا ہے. اگر یہ کپڑے کا کاروبار کر رہا ہے تو کچھ سرمایہ کپڑے میں لگا ہوگا، کچھ سرمایہ پنکھا چٹائی الماری میں لگا ہوگا، کچھ سرمایہ کسی کی ذمہ دین ہوگا جس کو قرض دے چکا ہے، کچھ نقد بھی پڑا ہوگا. تو قدیم شرکا ارباب الاموال کا سرمایہ بینک کے پاس نقد کی صورت میں نہیں ہے، پورا کا پورا نقد کی صورت میں، بلکہ 4 حصوں میں تقسیم ہے. منجمد اثاث. نمبر 2 سامان تجارت. نمبر 3 دیون. اور نمبر 4 نقود. نمبر 1 منجمد اثاثے، نمبر 2 سامان تجارت، نمبر 3 دیون، نمبر 4 نقود. نمبر 1 منجمد اثاثے، نمبر 2 سامان تجارت، نمبر 3 دیون، نمبر 4. صحیح ہے. اب ان 3-4 کے بعد مولانا مطیع اللہ سے آئے، مطیع الرحمان آئے. ابھی آئے نا بینک پیسے جمع کرنے کے لیے. تو یہ آئے، اب یہ 10 لاکھ روپے لے کر آئے جمع کرنے کے لیے. تو پہلے ان کی یہ 10 لاکھ روپے ان کے سرمایہ کے ساتھ جمع ہو کر پھر ان کے لیے راس المال بنے گا مضاربت کا. ایسا ہوگا نا؟ ان حضرات نے یہ لکھا ہے. اب جب ان کے ساتھ جمع ہوگا تو ان کے سرمایہ کا ایک حصہ عروض ہے یا نہیں؟ منجمد اثاثے ہیں اور سامان تجارت جو دکان، تو اس میں بھی ان کا شرکت ہو رہی نہیں ہو رہی. اور پھر ان کے پاس جائے گا
اب یہ کتابوں میں تو یہ لکھا ہے کہ شرکت ہو یا مزاربت ہو، عروض کی قیمت لگانا ضروری ہے۔ عروض کی قیمت لگانا کیا ضروری ہے؟ تو بینک کے ذمہ لازم ہے کہ ان قدیم شرکاء کے سرمایہ کا جتنا حصہ عروض کی صورت میں ہے ان عروض کی قیمت لگائیں۔ کیا لگائیں؟ اب اگر تجارت ترقی پر ہے تو قیمت زیادہ لگے گی۔ مثلا انہوں نے 10 لاکھ دیے تھے، اب عروض کی قیمت جب لگ گئی تو ان کا سرمایہ 2 لاکھ بڑھ گیا، زیادہ قیمت لگی تو کتنا ہو جائے گا؟ 12 لاکھ ہو جائے گا۔ اور اگر تنزل پر تجارت ہے تو پھر عروض کی قیمت کم لگے گی، مثلا 2 لاکھ کم لگ گئی تو اب ان کا سرمایہ کتنا ہو جائے گا؟ 8 لاکھ۔ اب جب یہ شریک ہوا تو ان کے ذمہ ہے کہ یہ قدیم شرکاء کو بتاؤ کہ مطیع الرحمان کے آنے پر ہم نے تمہارے حصے کی عروض کی قیمت لگائی تو تمہارا سرمایہ 2 لاکھ بڑھ گئے، تو آئندہ تمہارا سرمایہ 12 لاکھ ہوگا اور تم کو نفع بھی 12 لاکھ کے تناسب سے دیا جائے گا۔ اور اگر کم ہوا تو پھر بتانا پڑے گا کہ ہم نے تمہارے عروض کی قیمت لگائی لیکن مندی کی وجہ سے قیمت کم لگ گئی، لہذا تمہارا 2 لاکھ سرمایہ بھی غائب ہو گیا۔ اب تمہارا سرمایہ 8 لاکھ ہو گیا اور اندر تمہیں 8 لاکھ کے تناسب سے نفع دیا جائے گا۔ یہ اسلامی طریقہ ہے یا نہیں؟ یہی فتح عثمانی میں لکھا ہے نا کہ عروض کی قیمت لگانا ضروری ہے، شرکت میں بھی لگانا ضروری ہے اور مضاربت میں بھی ضروری ہے۔ اب اس اسلامی طریقوں کو جب چھوڑ کر کے شرکت ہو رہی ہے، ان سے پیسہ لیا لیکن ان کی عروض کی قیمت نہیں لگائی، بلکہ ان کا سرمایہ وہی سمجھا جو پہلے تھا۔ اب آپ بتائیں، اگر حقیقت میں ان کا سرمایہ 12 لاکھ بن رہا ہے، یہ نفع دے رہے 10 لاکھ کا، تو 2 لاکھ سرمایہ اور اس کے تناسب سے نفع ان کا حق ہے اور بینک کس کو دے رہا ہے؟ یہ عقل بالباطل ہے یا نہیں؟ اور اگر نقصان ہوا ہے اور ان کا سرمایہ 10 لاکھ حقیقت میں 8 لاکھ حقیقت میں بن رہا ہے تو ان کو آئندہ مہینوں میں 8 لاکھ کے تناسب سے نفع دینا ان کا حق ہے۔ آپ جب 10 لاکھ کے تناسب سے دے رہے ہیں تو 2 لاکھ کا جو نفع زائد اس کو مل رہا ہے یہ دوسروں کا حق ہے جو ان کو دیا جا رہا ہے اور یہ ناحق ہے۔ اسی کو بنا الیکٹران لکھا، کسی میں عقل بالباطل ہے۔ قرآن نے منع کیا ہے، ویسے سمجھ گئے؟ قرآن نے منع کیا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ یہ جو ان کی شرکت ہے اور تمہارا وہی سرمایہ ہے، یہ تو اس وقت ہوتا کہ تمہارے پیسے نقد کی صورت میں ادھر پڑا ہوا ہو، لیکن نقد کی صورت میں تو نہیں ہے، یہ تو تجارت کر رہا ہے۔ منجمد اثاثے بھی آ گئے اور مال تجارت بھی آ گیا ہے، لہذا سامان تجارت اور منجمد اثاثوں کی قیمت لگائے بغیر دوسروں کو شریک کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ شان و کاروبار میں مالکیہ نے جو اجازت دی ہے یا حنابلہ علیہ مرامہ نے جو اجازت دی ہے تو ایک شرط کے ساتھ دی ہے کہ عروض کی قیمت لگائے۔ پڑھیں۔ مضاربت بنوکیہ میں پورا راس المال نقد نہیں ہوتا کیونکہ جدید رب المال اور سرمایہ جمع کرنے والے کے عقد کے وقت قدیم ارباب الاموال کے سرمایہ کا ایک بڑا حصہ عروض اور جنس کی صورت میں ہوتا ہے، جیسے منجمد اثاثے یعنی فرنیچر، اے سی، پنکھے، تعمیرات، زمین اور استعمال کی گاڑیاں وغیرہ۔ بلکہ جو اجارے لیز کی گاڑیاں ہیں وہ بھی مفتی جمیل سے جو لیز کی گاڑیاں ہیں اس کا مالک بھی کون ہے؟ بینک، وہ تو کرایہ لے رہے ہیں نا، تو اس میں بھی شرکت ہو رہی ہے۔ اور وہ سامان تجارت جو خریدنے کے بعد ابھی تک آگے بیچا نہیں گیا، چونکہ اس جدید رب المال کے سرمایہ کے ساتھ قدیم ارباب الاموال کا سرمایہ مل کر مضارب یعنی بینک کے پاس مجموعہ ایک سرمایہ بنتا ہے اور عروض کی صورت میں یہ سرمایہ نقد نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ فتاوی عثمانی میں بیان کردہ مسئلے کے مطابق
عروض کی بازاری قیمت لگا کر اس کو نقد سرمایہ بنا لیا جائے، لیکن بینک میں فتاوی عثمانی کے مسئلے پر بھی عمل نہیں ہوتا، کیونکہ بینک میں نہ قیمت لگائی جاتی ہے اور نہ لگانا ممکن ہے۔ اس لیے فتاوی عثمانی کے مطابق بھی یہ مضاربہ سرمایہ نقد اور معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کسی مذہب میں بھی جائز نہیں بلکہ فاسد ہے۔ صحیح ہے نہیں، ہم اصطلاح کی بات کرتے ہیں، یہ پنکھا ہے، اس کی قیمت مجھے اور آپ کو معلوم ہے۔ یہ مضاربت کے زمانے میں یہ میزبان والے تھے، کیا نام تھا؟ ایوبی، غلام رسول ایوبی۔ غلام رسول ایوبی، غلام رسول ایوبی۔ تو غلام رسول ایوبی کے پاس اس کے دفتر میں ہم گئے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کل سرمایہ ہمیں بتائیں پہلے، کیا بتائیں، پھر اس سرمایہ کے مطابق کاروبار دکھائیں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ یہ مطالبہ کر رہے ہو، آپ کو کیا پتہ ہے کہ جو ایسی ہے اگر میں کہوں کہ 3 لاکھ کی تو آپ کو پتہ چلے گا؟ میں نے کہا شہباز صاحب نے صحیح بات کی، مجھے پتہ نہیں چلے گا۔ میں اس اسی کو دکھانے کے لیے اس شعبے میں جو پرانے ایسیوں کا کام کرنے والے ہیں ان کو دکھاؤں گا کہ اس پرانے ایسی کی کیا قیمت ہے۔ اور میں نے کہا جب آپ سرمایہ بتا دیں گے تو پھر میں آپ کے گودام میں خود نہیں جاؤں گا، جو دال کا کاروبار کرنے والے ہیں تو دال ان کو دکھاؤں گا، اور جو گھی کا کام کرنے والے ہیں گھی ان کو دکھاؤں گا۔ ہم تو کھانے والے لوگ ہیں۔ حضرت مجھے اور آپ کو صحیح علماء میں سے بنا، ہم تو نقل اتارتے ہیں۔ اگر حقیقت بن جائے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا انتقال ہوا، یتیم تھے، چھوٹے تھے، والدہ نے دھوبی کے پاس بٹھایا کہ اور دھوبی سے کہا اس کو کپڑے دھلانے کا ہنر سکھاؤ۔ وہ کپڑے دھوتے تھے، پھر وہاں سے بھاگ کر کے امام ابو حنیفہ کی مجلس میں چلے جاتے تھے، پھر والدہ پکڑ کر کے دھوبی کے پاس بٹھاتے، پھر بھاگتے، پھر پکڑ۔ ایک دفعہ والدہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے کہا کہ یتیم بچہ ہے، میں نے دھوبی کے پاس بٹھایا ہے تاکہ کمانے کا ہنر سیکھے، آپ اس کو اپنے پاس نہ چھوڑیے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے پاس بھی ہنر تو سیکھ رہے ہیں۔ کیا ہنر سیکھ رہے؟ کہتے روغن پستہ میں فالودہ، کھانے کا ہنر سیکھ رہے، کمانے کا بھی نہیں، بنانے کا بھی نہیں، صرف کھانے کا۔ کمائے کوئی اور، بنائے کوئی اور کھائے یہ۔ فرمایا کہ پھر جب یہ قاضی القضاء بنے، سب سے بڑے قاضی، تو ایک دن ہارون رشید نے کہا جس کی پوری مہذب دنیا پر حکومت تھی، انہوں نے کھانے پہ بلایا گئے تو ایک پیالہ سامنے کیا، فرمایا اس میں کیا ہے؟ تو بتائیے بہت قیمتی خوراک ہے، روغن پستہ میں فالودہ تیار کیا گیا ہے، یہ میرے لیے بھی کبھی کبھی بنایا جاتا ہے۔ تو رونے لگی، بادشاہ نے کیوں روتے ہو؟ فرمایا میرے استاد کی بات کو اللہ تعالیٰ نے سچ کر دکھا کہ یہ روغن پستہ میں کھانے کا ہنر سیکھ رہے، کمایا کس نے اور بنایا کس نے؟ آپ کا ہے۔ اگر ہم نے علم کا حق ادا کیا، علم کا حق ادا کیا ہے، علماء کی ذمہ ہے علم کا حق کیا ہے؟ علم کا حق کیا ہے؟ علم کا حق کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ احباب رحمہ اللہ سے پوچھا من ارباب العلم، علماء کون ہے؟ عرض کیا الذین یعملون بما یعلمون، جس کی علم اور عمل میں فاصلے نہیں ہے، علم کا حق ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ دوسرا کیا ہے؟ پوچھا ما اخرج العلم عن قلوب العلماء، علم علماء کے دلوں سے کس چیز نے نکالا؟ جواب میں کہا تما نے، لالچ نے نکالا، لوگوں کی جیبوں پر نظر رکھنے نے نکالا۔ جو مولوی تما لالچ رکھتا ہے اس میں علم کی بے ادبی۔ علم کا حق یہ ہے کہ ایک اللہ سے، اس لیے کہ علم اللہ کی پہچان کرا،
جس نے اللہ کو پہچانا وہ کسی سے تما لالچ رکھتا ہے، تو کسی سے تما لالچ نہ رکھے. مولوی 2 باتیں پیدا ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس کو پھر دین کی خالصات کے لیے قبول کر دے گا اور دنیا اس کے قدموں میں ڈال دے گا. اس کے قدموں میں اللہ دنیا ڈال دے گا. نمبر 1 علم پر عمل. نمبر 2 کسی سے تما لالچ نہ ہو. یہ جو مزاروت میں ہمارے دوست برباد ہو گئے، یہ کس لیے برباد ہو گئے؟ یہ استغنا کی وجہ سے برباد ہو گئے. اللہ بہت بڑے ہیں، لیکن مزاروت کی بڑھائی تو بے حد و بے انتہا ہے. تما لالچ میں انسان آتے تو برباد ہو جاتے ہیں. مولانا ایک ان کے بہت بڑے پیر صاحب ہے، ان کے خلفاء میں سے فیصل آباد میں ہمارے پاس بھی آئے تھے. بہت اچھی دعائیں بھی مانگتے ہیں، لمبی لمبی بہت اچھی دعائیں مانگتے ہیں ماشاءاللہ. مدرسہ ہے، مسجد بھی ہے، بہت کام کر رہے ہیں. ایک شخص جس نے کئی سال تک اس کے مدرسے کو راشن دیا، ایک دن اس نے کہا میرے بس برطانیہ کے ویزے، برطانیہ کے ویزے ہیں، 5 لاکھ کا ایک ویزے. مولانا آپ لوگوں سے بات کر لیں. باقی ہے کہ حرام سے تو اللہ بچائے. حلال اگر مولوی کو مل جائے تو اس میں کیا، اگر اللہ حلال دے تو کھائیں. کمیشن تو حلال ہے. آپ کو ایک ویزے پر 50,000 کمیشن. کتنا؟ 50,000 ایک ویزے پر کمیشن. 2 آدمی تیار کرو گے 1 لاکھ. 2 لاکھ کماؤ تو کتنا؟ 1 لاکھ ہو گیا. بولنے کا واہ. لیکن یہ نہیں پوچھا کہ یہ کمیشن جائز ہے ناجائز. لالچ میں آ گیا. اس نے 4 سے بات کی، انہوں نے پیسے دیے. ٹھیک ہے، 2 لاکھ مولوی کو مل گئے، گھر میں فریج آ گیا، برتن آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ آ رہا ہے. ہاں، دن میں جو 5-6 ہزار 10,000 روپے وظیفہ ماہانہ ملتا ہے، اب اس کو ہر دن جو ہے 50,000 اور لاکھ روپے مل رہے ہیں. ہاں. اور یہ نہیں سوچا کہ اتنی زیادہ کمیشن کیوں دیا جا رہا ہے. کوئٹہ میں ایک ساتھی ہم کو ملا کہ مجھے مزاربت والوں نے کہا کہ آپ کو ہم 1 کروڑ پر اتنے لاکھ نفع دیں گے. یاد ہے آپ کو؟ جی. تو میں نے کہا کہ میں کاروباری آدمی ہوں، سب سے بڑا کاروبار، اس میں بھی اتنا نفع نہیں ہو. یہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ 20 لاکھ مجھے آپ دو گے؟ 1 کروڑ پر نفع. زیادہ سے زیادہ 4-5 لاکھ آدمی کما سکتا ہے. یہ تم نے کیا کہا؟ تو کہتے میں نے ان سے کہا کہ ایک بلی نے چوہے سے کہا کہ دل میں گھسا ہوا ہے، کچھ کما، صرف 5 فٹ جاؤ اور 100 روپے انعام دو. تو چوہے نے کہا کہ 5 فٹ چلنے میں کیا دشواری ہے، اتنا بڑا انعام دے رہے ہو. معلوم ہوتا ہے کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے. چوہا بھی سمجھ گیا کہ اتنے معمولی چلنے پر 100 روپے انعام اس نے مقرر کیے دلی جی نے، تو معلوم کہ کچھ گڑبڑ ہے. اور یہ انعام کیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں کچھ گڑبڑ ہے. تو کہ اتنا زیادہ نفع دے رہا تو کچھ گڑبڑ ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. مال کی لالچ سے اللہ سے مولوی لالچ چھوڑ اللہ قدموں میں ڈالے. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کو کیا دیا؟ تو ملا کا رزق اس میں دیکھو. اللہ تعالیٰ ملا کا ایک واضح ہے مفتی رحمۃ اللہ کا، اس لیے واقعہ تفصیل سے لکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا کہ جو دال ہے اس کے پیچھے ہم دال والے لائیں گے، اور جو گھی والے گھی والوں کو لے کر آئیں گے. وہ تمہارا پتہ چلے گا کہ تمہارا مال برابر ہے یا برابر نہیں ہے. اب یہ جو پنکھے ہیں اس کو مارکیٹ میں لے جانا، اسی کو اسی والوں کو دکھانا. جو استعمال کی گاڑی ہے، ایک گاڑی وہ ہے جو پکی سڑکوں پہ استعمال ہوئی ہے، ایک کچے میں استعمال ہوئے ہے. دونوں کے قیمت میں فرق ہوتا ہی نہیں ہوتا. ایک گاڑی کا 4-5 مرتبہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک ایکسیڈنٹ سے محفوظ ہے. دونوں کی قیمت میں فرق ہے. تو یہ قیمت لگوانا کوئی آسان کام ہے. اس لیے ان عروض کی قیمت نہ بینک لگاتے ہیں، نہ لگانا ان کے لیے ممکن ہے. اور کسی مذہب میں بغیر قیمت لگائے یہ شرکت اور مزاربت جائز نہیں ہے. بس سمجھ میں آ گئی؟ چلو
बाशुबहात के जवाबात. अच्छा, ये हजरात से आप ये बात करेंगे ना, कहते हुआ कीमत क्यों नहीं लगाते, कंप्यूटराइज जमाना है. क्या जमाना है? कंप्यूटर मिनटों में कीमत लगा देते हैं, मिनटों में कीमत लग जाती है. दबाते हैं बटन, साफ स्क्रीन पर आ जाता है. इतने पंखे, इसकी इतनी कीमत, इतनी गाड़ियां, इसकी इतनी कीमत है. मैंने कहा कम, इसका पहला जवाब सुनो. पहले जवाब यह है कि कंप्यूटर में कौन सा बटन है जिसके दबाने से मुख्तलिफ कैफियत के पंखों की मुख्तलिफ कीमतें होती हैं, वो स्क्रीन पर बता देता है. और जो इस्तेमाल की गाड़ियां हैं और उनकी कीमतें मार्केट में मुख्तलिफ हैं, लेकिन उस बटन से दबाने से वो मुख्तलिफ कीमतें बता देते हैं. ये तो आलिमुल गैब बटन होना चाहिए. इसको इल्म गैब है, मुफ्ती से इसको पता है इल्म गैब है. ऐसे बटन, उसका नाम बताओ. आज तक इन हजरात ने नाम नहीं बताया. दूसरा जवाब, हमने मान लिया कि कंप्यूटर के अंदर एक बटन है जिसको गैब का इल्म है ना, बतौर तस्लीम मान ली. लेकिन और ये बैंक वाले जो भी आता है पैसे जमा करता है तो तमाम असाजात की कीमत लगाकर पिछले वालों का सरमाया वो मालूम करके फिर इसको करता है. तो आप लोग जानते हो कि हर अमल का नतीजा होता है. हर अमल का नतीजा 2 + 2 4, 2 + 4 6, ये नतीजा है ना. हर अमल का नतीजा होता है. जब आप कीमत लगाते हैं उरूस की, ये अखलाक नहीं समझते, बहुत ही मुश्किल बात है. मास्टर जलाल से भाई चले गए, बैठे ना. देखो, जब आदमी कीमत लगाता है उरूस की, वही किसी के हिस्से की कीमत लगाओगे तो या तो असल सरमाए से ज्यादा कीमत लगेगी, या कम लगेगी, या वही बराबर लगेगी. 3 इस्तेमाल है ना. ये चौथा इस्तेमाल है, या ज्यादा तिजारत तरक्की में है तो इसी की कीमत ज्यादा, मार्केट भी ज्यादा. तिजारत तनज़ुल पर है तो कम कीमत लगेगी, और बराबर है तो बराबर कीमत. लेकिन ये जो बराबर वाला इस्तेमाल है, ये अकली इस्तेमाल तो है, आदतन ऐसा नहीं. या तो तिजारत तरक्की होगी तो ज्यादा कीमत लगेगी, या तनज़ुल पर होगी तो कम कीमत लगेगी. अब जब ज्यादा कीमत लग गई तो बैंक की जिम्मे था कि इनको बताएं कि तुम्हारा सरमाया बढ़ गया, कितना हो गया. और अगर कम कीमत लगी तो भी बताना लाजिम है कि तुम्हारा सरमाया. लेकिन आज तक बैंक ने किसी को बताया. अगर कीमत लगाते हैं तो बताना फर्ज है ना, जरूरी है. हमने मान लिया कंप्यूटर में पुर्जा मौजूद है. मुफ्ती याद की ये बात हम नहीं समझी. कीमत लगाते हैं आप लोग. जब कीमत तुमने लगाया तो कीमत या ज्यादा लगेगी या कम. कभी कभार अगर चलो हमने मान भी लिया कि वही कीमत लगी जो असल सरमाया था, लेकिन कभी इसके खिलाफ कीमत लगेगी नहीं. ये जब भी कीमत लगाओ तो वही. तो आपने जो ज्यादा कीमत लगी है कभी किसी को बताया, जो कम लगी. आज तक एक मिसाल पेश करो कि फलां का सरमाया 10 लाख था, फिर हमने 1 महीने के बताया कि तुम्हारा सरमाया 12 लाख हो गया. यार हम और इसके लिए थोड़ी बैठे हैं. ये बैंक के जो मालिक बने बैठे हैं, फिर का सरमाया बढ़ा है, यहाँ कहाँ बढ़ता है. तो समझ गए. तो ये 2 जवाब देने में आए. अगर वो क्या कंप्यूटराइज निजाम है तो आप पहले पढ़ करें उसको कौन सा पुर्जा है जो मुख्तलिफ कैफियत के पंखों को वो जानता है कि इस पंख की कीमत 1000 है, इसकी 800 है, उसकी 500 है. और जो मुलाजिमीन को गाड़ियां दे चुका है और जो लीज पर गाड़ियां दे चुका है, हाँ, उनकी कैफियत को जानता है. मार्केट ले जाने के बगैर उसकी कीमत बताता है. वो बताओ क्या. चले बाद शुबहात के जवाबात. शुबा नंबर 1, ये कहना कि उरूस की कीमत नहीं लगाई जाती कंप्यूटराइज्ड निजाम से नावाकियत पर मबनी है. कंप्यूटर का ये कमाल है कि
بنیاد پرست. زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا تو وہیں بیٹھے. کمپیوٹر کا یہ کمال ہے زمانہ حلال سے گزر گیا ہے تو وہی حلال سے بیٹھے. ہمارے مفتی رسالہ فرماتے تھے کہ بنگ کی جماعت تھی تو اس کا جو امیر تھا گرو تھا تو شیروں نے کہا کہ کبھی مدینہ کے بھی تو شہر کرواؤ. بنگ دیتے بس بیٹھے رہتے ہیں. پہلے کیوں نہیں بیٹھا ہے؟ یہ کیا مشکل ہے؟ یہ جو میری لاٹھی ہے عصا ہے روزانہ 10 لاٹھی ناپ کر کے جائیں گے پھر بند پیتے رہیں گے خود مدینہ پہنچ جائیں گے. 4-5 دن کے بعد گرو نے کہا ذرا دیکھو دوستو مدینہ سے آگے تو نہیں نکلے. تو جو بھی نظر آئے تو زمانے لوگ کہاں سے کہاں گزر گئے سمجھ گئے. تم لوگ وہیں بیٹھے ہو. چلو کمپیوٹر کا یہ کمال ہے کہ وہ منٹوں اور سیکنڈوں میں تمام حسابات کر کے سب کچھ بتا دیتا ہے. جواب نمبر 1 کمپیوٹر کا وہ کون سا پرزہ ہے جس کے دبانے سے بینک کی وہ تمام مملوکہ اجارہ اور کرائے پر دی گئی ہزاروں گاڑیوں اور عملہ کی گاڑیوں اور فرنیچر اور وہ زمینی اثاثے وغیرہ جو بینک کی ملکیت ہیں جو یقیناً مختلف کیفیات کنڈیشنز میں ہوتے ہیں ان میں سے ہر ایک کو مارکیٹ لے جانے اور اس شعبے کے ماہر تاجروں کو دکھائے بغیر محض اس پرزے کے دبانے سے سب کی موجودہ بازاری قیمت سامنے آ جاتی ہے. برائے مہربانی اس پرزے کا نام بتائیے. کسی نے کہا نے بہت سخت بات لکھی ہے. یہ حسن افضال میں جب ایک دفعہ تھا یہ جواب دینے میں آیا تھا. اس کو یاد ہی نہیں ہے. اس کو تو تعمیرات کا شوق ہے. لوگ پیسے دے دے کر کے مولوی تو تعمیرات میں لگ جا. میں کہتا ہوں سارے تعمیرات ختم ہو جائے خیمہ لگاؤ سال کے شروع میں اور سال کے آخر میں خیمے پڑ جائے. بس پھر سال کے شروع میں خیمے لگاؤ اور پڑھاؤ. اب ہر مولوی تعمیرات کے غم میں لگے ہوئے وہ تعلیمات کے غم کیا کرے. دین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کے پاس مولوی کے پاس وقت نہیں. نہ سمجھنے کے وقت ہے نہ محنت کا وقت ہے. مختلف شکلوں سے اس دن میرے پاس ایک صاحب آئے ہمارے کار سے لے کر آئے یہ نیا مسئلہ یاد رکھنا. تو وہ آیا میں نے نکلا کیا ہے اس نے کہا کہ یہ کاروبار ہے اس لیے میں ایک کمپنی تو وہ ٹی وی کے چینلوں پر اشتہارات دیتے ہیں اور لوگوں سے اشتہارات ایک اس طرح 10 لاکھ میں لیا آگے 8 لاکھ میں دیا تو 2 لاکھ اس نے کما لی. اشتہار میں منٹوں میں کمائی ہے تو اس میں شرک. تو میں نے کہا یہ کون سی شرکت ہے یہ جو وہاں سے لے کر وہاں سے لے کر اس کو تو شرکت صنائع تقبل کہتے ہیں شرکت اعمال بھی کہتے ہیں. اس میں تو پیسے کی ضرورت ہی نہیں. اب ایک مولوی اس کو جانے تو بات کر سکے جس کو پتہ نہیں کہ شرکت کتنے قسم میں فارغ ہو گیا پگڑی باندھ لی اور ویڈیو بھی بنا دی کہ اس کو پگڑی بنوائی جا رہی ہے. خوش ہو رہا ہے کہ میری ویڈیو بن گئی سمجھ گئے الحمدللہ ہماری ویڈیو بھی نہیں دی اللہ کام لے رہے ہیں. ٹھیک ہے کوئی کام کے بنو سلیٹ پیدا کرو. پگڑی سے مولوی نہیں بنتا مولوی بنتا ہے صلاحیت سے کچھ سیکھو. پھر میں نے کسی نام نے شرکت مان لیا تو شرکت میں اموال کا معلوم ہونا. میں نے کہا اس کا اپنا سرمایہ کتنا ہے تیری تو معلوم نہیں. پرشرتا کتنے یہ بھی معلوم ہے بہت سارے. میں نے کہا کل سرمایہ کتنے معلوم تو میں نے کہا کیسی شرکت ہے. اور میں نے کہا تم دوسروں کو بھی ترغیب دیتا ہوں کمیشن بھی کہتا ہاں جس کو پھنساتا ہوں تو اس کا الگ کمیشن مل رہا ہے. میں نے کہا یہ نیا طریقہ ہے لوگوں کے پیچھے شریف ہے گاڑی ہے نمازی ہے اور یہی کام اس نے شروع کیا کوئی دندہ نہیں ہے لوگوں کو پھنسا مارا. میں نے کہا کہ 2 چیزوں کا علم ضروری ہے تیرے دل میں پھر دوسروں کو پھنساؤ. ایک تو یہ کہ اس کمپنی کو قانونی تحفظ حاصل ہے. اگر اسکرین سے یہ کمپنی مٹ جائے تو کس غار سرملا میں جا کر تلاش کرو گے جہاں امام غائب ہے کون سی تلاش کرو گی. آپ کو معلوم ہے کہتے ہو تو اٹلی جانا. میں نے کسی نے کہا تو خرچہ ہے. میں نے کہا شاباش کمیشن لینا بڑا مزہ آتا ہے تو خرچہ کرو. پہلے جا کر اس کو معلوم کرو کہ اس کو قانونی تحفظ حاصل ہے یا نہیں. کل یہ کمپنی باہر جائے
تو اس کو पैसे कौन देगा, लोगों से जो ले चुका है पैसा। दूसरी बात यह है कि शरीयत के मुताबिक हमने तहकीकात की है। अल्लाह के बंदे ये जो इश्तिहारात दे रहे हैं सब शरीय इश्तिहार दे रहे हैं, या फिल्म के भी इश्तिहारात दे रहे हैं, सिनेमा की भी दे रहे हैं और सऊदी कंपनी की भी दे रहे हैं। किसकी दे रहे हैं आपको मालूम है? कितना इसका जायज कारोबार है किसी को मालूम नहीं, फिर तुम करते कहते मैं अपने से सीनर से सुन लेते बड़े अच्छा है, तो उससे मामे ने सीनर को भी दे लिया। मैंने कहा तो उसको नहीं समझा सकता, तो तुम्हारा सीनर है उसको ले आओ। तो ये मुख्तलिफ तरीकों के फिक्र है। मौलवी तुम्हारा काम है चीजों को जमाना, मौलवी तामीरात में लगे हुए हैं। इसको बिल्डिंग का मजा है, क्या मतलब लगा कि हाल मैंने इतने बड़ी बिल्डिंग बनाई थी, हाँ मदरसे में इतने बिल्डिंग, और प्रयास को भी बड़े हम है फिक्र है, किसी से नहीं है। इसके लिए मैं सऊदीया सऊदीया जाओ तो दिन का काम करो, वहां अल्लाह का काम ले जाओ। तामीरात जो अल्लाह चाहेगा बना के देगा, अल्लाह चाहेगा बना के देगा। हमारे जिम्मे तालीम का गम और फिक्र है और इरशाद का गम है, तामीरात का गम ही नहीं फिक्र। जब इसमें हम पड़े रहेंगे तो फिर अल्लाह ताला तामीरात का खुद गम करेंगे। अल्लाह ताला तामीरात खुद हो इंतजाम फरमाएंगे, जो जरूरत होगी अल्लाह ताला देते रहेंगे। लेकिन हमारे जिम्मे जो हम था, एक मौलाना सिर्फ हमारे साथ ने कहा कि फितना है, मुसार जो कहा कहते जल्दों में हमको मत फंसाओ। तो हमारे दोस्त हाफिज सिद्दीक थे, किसी ने कहा वाह इतना बड़ा मुफ्ती साहब और ये शरीफ मसले को दलदल कह रहे। फिर उनका एक मदरसा बन रहा था, उसमें हम गए तो कहते एक ब्लॉग है, आजकल मदारिस में पहले दारुल कामिल बनते थे, अब ब्लॉग बनते हैं। अंग्रेजी में कौन सा कमाल है, अरबी का नाम इस्तेमाल करो, कि अपनी कौमी जुबान उर्दू है उसको इस्तेमाल करो। अंग्रेजी जुबान में कमाल किया है, कहते इस पे इतने करोड़ का एक ब्लॉग बन रहे और इस तरह हमने 4 बनाने। तो मैंने कहा तो बेचारा दलदल में फंसा हुआ है पहले से, ये करोड़ों के दलदल में फंसा हुआ है, तो ये मसाइल के लिए फारिग कहां है। तो गैरों ने हमको हर मदरसे में जाओ, अब आप उससे आगे से पूछो कि आपका मास्टर प्लानिंग क्या है, तो ये आपको बताएगा 20 करोड़ मैंने इतनी बड़ी इमारत बनानी है और ये है। हर ये 20 करोड़ के लिए सोता भी है तो करोड़ नजर आते हैं। यही सोचता है, यही सोचता है। हमारे मुफ्ती शाह फरमाते थे कि एक शख्स ख्वाब में देख रहा था कि एक छत है उसमें सुराख है, उससे दाने गिर रहे हैं और एक ऊपर निगरानी कर रहा है। क्या कर रहा है? निगरानी कर रहा है। उसने पूछा कि ये सुराख उसने की किस्मत की सुराख, किस्मत के सुराख है। जिस किस्मत का सुराख बड़ा है उसका रिजल्ट ज्यादा है, जिसका कम है तो उसने कहा मेरी किस्मत का सुराख बता सकते कैसे ये, उसे एक जन का फिर थोड़े उसने कहा इसको बड़ा कर सकता हूं, कहता क्यों नहीं, इजाजत है, क्यों नहीं। उसने उंगली डाल करके घुमाना शुरू किया, इसने में आंख खुली तो अपने दुबरखान में उंगली मारा। ये हिस्सा और लालच का नतीजा है, ये लालच का नतीजा है। जिस लालच में पड़ोगे तो ये, तो हम माल के चक्कर में और ये जो लोग घुमाने, अभी मोटरसाइकिल का आपको फतवा दिया जाएगा। ये अब्दुल्लाह ने मुझसे पूछा, हाँ याद है आपने पूछा कि सलम कर रहे हैं, पूरे मुल्क में ये और कितना आया कि बेसलम हो रहे, कोई बेसलम नहीं, कोई 100 मोटरसाइकिल बुक हो रहे हैं, कोई 500 बुक करवा रहे हैं। हमारे मॉडल में हमने उसको बुलाया कि भाई तुम्हें फायदा क्या है, कहता फायदा यह है कि हमको कर्ज मिलेगा। जैसे पहले मुजाहिदीन कर्ज ले रहे हैं, फिर समझ गए, और दूसरे कहते हैं कि हम वो नफा के उन्वान से सूद ले रहे हैं, पैसों पे सूद ले रहा है। तो इसके खिलाफ ये फितना है। हाँ, औरतों ने जेवरात बेच करके 4-4, 5-5, 10-10 मोटरसाइकिल, और फिर जब बेच करके एक मोटरसाइकिल पैसे और नफा में आए, कहते एक ज्यादा मोटरसाइकिल और भी बुक कराओ। उसने कहा कि 40 करोड़ की मैंने जमीन खरीदी है, अब प्लाट पे बनाऊंगा, इतना कमाऊंगा। मैंने कहा जालिम, 40 करोड़ दूसरों के पैसों पर अपनी जमीन खरीदी। कल उन्होंने मांगना शुरू किया, तो कहां से दोगे, फिर भागोगे। तो ये एक नया तरीका शुरू हुआ मुख्तलिफ तरीकों से। चले जवाब नंबर 1। नंबर 2, जवाब नंबर 2,
ہر عمل کے ساتھ اس کے نتیجے اور اثر کا لازم ہونا ایک مسلم حقیقت ہے۔ عروض کی قیمت لگانے کا عمل اگر واقعتاً عملی طور پر بینکوں میں ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ اور اثر ضرور سامنے آنا چاہیے، جبکہ آج تک کسی نے اس کے اثر اور نتیجے کو نہیں دیکھا۔ اس عمل کے نتیجے اور اثر میں 3 احتمال ہیں۔ نمبر 1، عروض کی بازاری قیمت بوقت عقد جمع کیے ہوئے سرمایہ کے مطابق ہو۔ نمبر 2، سرمایہ سے زیادہ ہو۔ نمبر 3، سرمایہ سے کم ہو۔ پہلا احتمال عادتاً محال ہے، اگرچہ عقلاً ممکن ہے، کیونکہ اگر تجارت ترقی پر ہے تو احتمال نمبر 2 کا نتیجہ ظاہر ہوگا اور عروض کی قیمت سرمایہ سے زیادہ ہوگی، اور اگر زوال پذیر ہے تو احتمال نمبر 3 کا نتیجہ ظاہر ہوگا اور قیمت سرمایہ سے کم ہوگی۔ کیا اکثری احتمال پر مبنی نتیجے کے اثر کو آج تک کسی ایک فرد نے بھی دیکھا ہے؟ کیا کبھی بینک نے کسی قدیم رب المال کو کہا ہے کہ جدید اکاؤنٹ ہولڈرز کے آنے کے وقت ہم نے آپ کے حصے کی عروض کی قیمت لگائی تو آپ کا سرمایہ بڑھ گیا اور اب آپ کا آئندہ سرمایہ یہی سمجھا جائے گا اور اسی زائد سرمایہ کے تناسب سے نفع دیا جائے گا؟ شبہ نمبر 2، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کوئی نہ کوئی جواب تو آپ کو دیں گے، تو یہ چونکہ جوابات دیے گئے اس لیے ہم نے یہ چیزیں لکھی ہے۔ گلاس ہے کوئی؟ چلو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ گلاس ہے یہاں سے یہاں تک مثلاً 5 انچ کا ہے، کتنا ہے؟ اس میں 4 انچ کا پانی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ڈالتے 1 انچ پانی اور ڈال دیا مہینے میں، پھر آپ نے وہ 1 انچ پانی نکالا سارا کا سارا، پھر کتنا رہ گیا؟ پھر تھوڑا تھوڑا ڈالتے 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 پھر 1 انچ ہو گیا مہینے کے آخر تک، پھر آپ نے پورا 1 انچ نکالا، کتنا رہ گئے؟ 4۔ کہتے ہیں مہینے کے بعد جو ہم نفع دیتے ہیں یہ سرمایہ سے اوپر جتنا نفع ہوتا ہے وہ سارا دے دیتے ہیں، تو سرمایہ اپنے حال پر آ گیا، لیول کس پر آ گیا؟ لیول پر آ گیا، اپنے حال پر وہی آ گیا 10 لاکھ، اسی لیے اس کا سرمایہ وہی لگا جاتا ہے۔ مجھ سے بھی مل جاتی اتنا اچھی تکلیف ہے، یہ سمجھ رہے بات کو؟ اب آپ ہم یہ آدمی کہتے ہیں واقعی ماشاء اللہ کتنے اچھے طریقے سے انہوں نے سمجھا ہے۔ اس گلاس میں سے 1 انچ کا پانی آیا، آپ نے نکالا، تو اشارہ نہیں رہا، پھر آیا پھر نکالا، پھر آیا پھر نکالا، تو وہی رہے گا، اس میں اوپر نیچے کا سوال ہی نہیں ہے۔ تو اس کے 10 لاکھ کے سرمایہ پر جتنا نفع ہوا ہم نے سارا کا سارا دے دیا، سمجھ رہے بات کو؟ اب اس کا جواب سمجھے۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ یہ جو جواب دینے والا ہے یہ وہی مسئلہ ہے کہ مدعی سست گواہ چست۔ خود بینک والے فرماتے ہیں کہ ماہانہ جو نفع دیا جاتا ہے یہ نفع علی الحساب ہے، یہ نفع علی یہ پنیا میں ایک مولانا تھے، تو ان کو میں نے کہا کہ یہ جو تمہارے مزاربت والے نفع دے رہے ہیں اس نے کہ نفع علی الحساب ہے، یہ بینک والوں سے سیکھا تھا کہ نفع نہیں کہ نفع علی الحساب کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں مولانا عادل نہیں، انہوں نے کہا تھا، کہتے ہیں کہ نفع علی الحساب ہم جانتے تو نہیں، کہتے نفع علی الحساب ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو بینک والے کہتے ہیں کہ نفع علی الحساب ہے کہ حساب بعد میں کریں گے، لیکن یہ بینک والے پورا حساب بعد میں کب کریں گے؟ دنیا میں تو آج تک کسی نے نہیں دیا، آج تک کسی ایک فرد نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا کہ بینک اس نے کہا ہو کہ بینک نے کہا کہ آپ کو ہم ماہانہ اتنے نفع دیتے رہے، سال کے آخر میں ہم نے پورا حساب کیا تو ماہانہ جو آپ کو نفع ملا ہے وہ کم ملا ہے اور اتنا آپ کا مزید بنتا ہے، یا ماہانہ آپ کو ہم نے زیادہ دیا ہے آپ کا نفع کم بن گیا اتنا ہم نے آپ سے کاٹا ہے، یہ کسی نے دیکھا؟ تو یہ نفع علی الحساب کیا ہے؟ تو آخرت میں تو حساب ضرور ہوگا، دنیا میں بینکوں کا حساب کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ دوسرا جواب سنو، یہ یاد رکھنا، ہم نے مان لیا کہ مہینے کے بعد پورا نفع نکال دیا جاتا ہے، اس لیے جو مزاربت والے تھے نا ماضی قریب میں، ان میں سے بعض وہ تھے
جو کہتے تھے کہ ہم روزانہ پیسے نہیں لیتے، ہم مہینے کے بعد 1 2 3 تاریخوں میں لیں گے، بس ہمارے اطلاع سے بچنے کے لیے۔ تو دوسرا جواب یہ ہے کہ بینک 2 تاریخ کو بھی پیسہ لے رہے، 5 کو بھی لے رہے، 10 کو بھی لے رہے، 15 کو بھی لے رہے، 20 کو بھی لے رہے، 25 کو بھی لے رہے نا، اور ابھی تو نفع اس کے اندر موجود ہے۔ نفع تو نکالو گے مہینے کے بعد 30 کے بعد، اور آپ نے اس سے پہلے پیسے لیے تو اب تو نفع ہے۔ اب سرمایہ بڑا نہیں بڑا، اب کتنا بڑا ہے اس کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ عروض کی قیمت لگا کر اب اس کو سرمایہ بناؤ۔ تو آپ جب مہینے میں نفع نکالنے سے پہلے لوگوں سے پیسے لیتے ہو تو آپ کے ذمہ ہے کہ قیمت لگا کر قدیم شرکا کا سرمایہ بڑھا دو اور پھر دوسرے کو شریک کر لو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے ہمارے اشکال پھر بھی برقرار ہے۔ چلو شبہ نمبر 2، ہر ماہ رب المال اور کلائنٹ کو جو نفع کے نام سے دیا جاتا ہے وہ تحقیقی نفع ہے، یعنی سرمایہ سے جتنا بڑھ رہا ہے وہ سارا کا سارا ہر مہینے دے دیا جاتا ہے، اس لیے اس کا سرمایہ ہمیشہ کے لیے اپنے حال پر رہتا ہے۔ جواب نمبر 1، یہ جواب بظاہر حقیقت حال سے ناواقفیت پر مبنی اور دفع الوقتی کے لیے گھڑا گیا ہے، کیونکہ حضرات مجوزین خود بھی ہر ماہ تحقیقی نفع دینے کو ناممکن ہی سمجھتے ہیں کہ اتنے بکھرے ہوئے کاروبار کا ہر ماہ تحقیقی حساب متعذر نہیں بلکہ ناممکن ہے، اس لیے وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ نفع علی الحساب ہے، اگرچہ یہ حساب آج تک دنیا میں تو کسی نے دیکھا نہیں، شاید آخرت میں ہو۔ جواب نمبر 2، اگر بالفرض و تقدیر اس تحقیقی حساب اور نفع کے مفروضے کو مان بھی لیا جائے تو بھی ہمارا اصل اشکال باقی برقرار ہے، کیونکہ مثلا 14-15 تاریخ کو جو لوگ رقم جمع کرتے ہیں اس وقت قدیم ارباب اموال کے حصوں کا گزشتہ 14-15 دنوں کا جو نفع ہوتا ہے ان کے حصوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس وقت قیمت لگا کر ان کے حصے اور سرمایہ کو بڑھانا شرعاً لازم ہے، جبکہ بینک میں اس کا اہتمام نہیں ہوتا ورنہ ثبوت پیش کرے۔ وجہ نمبر 2 میں حرمت کونسل، اس صورت میں حقیقی سرمایہ وہ ہے جو عروض کی قیمت لگانے کی صورت میں حاصل ہوتا ہے۔ اب بدو قیمت لگائے جس کو سرمایہ بنایا گیا ہے، اگر وہ قیمت لگانے کی صورت میں حقیقی سرمایہ سے کم ہو تو اس کا حق دوسروں کو ناحق کھلایا جا رہا ہے، اور اگر حقیقی سرمایہ کم بنتا ہے تو دوسروں کا حق اس کو ناحق کھلایا جا رہا ہے۔ تو صرف سمجھ میں آ گیا نا، اگر اس کا سرمایہ قیمت لگا صرف 12 لاکھ بنتا ہے اور آپ اس کو 10 لاکھ کا نفع دے رہے ہیں تو اس کا حق دوسروں کو کھلایا جا رہا ہے، اور اگر قیمت لگانے کی صورت میں اس کا سرمایہ 8 لاکھ بنتا ہے تو دوسروں کا حق آپ اس کو کھلا رہے ہیں، اور یہ دونوں کیا ہے؟ حرام۔ ایسے ایک مسئلہ اور ہے، اور یہ بھی بدی ہے، ساری چیزیں بدیہات ہیں، کوئی چیز آپ بتائیں، اور ائمہ اربعہ ملک کا اتفاق ہے۔ مفتی جمیل صاحب آپ نے ماسٹر جلال صاحب کو 10 لاکھ روپے دیے مزاربت کے لیے، اور آپ نے کہہ دیا کہ 20 لکھو، سرمایہ میرے کتنے لکھو؟ 20 لاکھ۔ یہ 10 لاکھ ابھی لے لو اور 10 لاکھ فلاں کے ذمہ میرے قرض ہیں، جب وہ وصول ہو جائیں تو وہ بھی دے دیں۔ ابھی آپ سے کہے گا کہ آپ نے دیے تو 10 لاکھ، نفع مجھ سے لے گے 20 لاکھ کا، نفع کتنے کا لوگے؟ 20 لاکھ کا لیں گے، تو یہ میں آپ کو کیسے دوں؟ ایک عامی آدمی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کوئی آپ سے شرکت کرتا ہے، اس نے 10 لاکھ دیے، آپ نے 10 لاکھ دے کر کہ میرے لکھو 20، اس لیے کہ 10 بعد میں دوں گا، اور جب نفع ہوگا تو مجھے 2/3 نفع دو گے، تمہارا 1/3 ہوگا، تو وہ بھی آپ سے کہے گا کہ پہلے پیسے لا کر کے تو دو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے ادھار نہ مزاربت جائز ہے نہ اس طرح شرکت جائز ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ مزاربت کا راس المال موجود ہو عین کی صورت میں اور حاضر ہو، کسی کی ذمہ دین اور غائب نہ ہو۔ اگر غائب ہے تو یہ مزاربت صحیح نہیں، اس لیے کہ راس المال مال ہونا چاہیے۔ اسی طرح کے پر شرکت ہے، شرکت کا راس المال بھی کیا ہونا چاہیے؟ حاضر اور موجود ہونا چاہیے۔ اگر حاضر اور موجود نہیں ہے تو بھی جائز نہیں ہے۔
दो आदमी शिरकत कर रहे हैं, एक ने 10 लाख नकद दिए, दूसरे ने कहा कि 10 लाख मेरा नकद है, 10 लाख मेरा वहां जगह फला जगह पड़े हुए हैं या कर्ज है, जब वसूल हो जाए वो भी दे दूंगा। अखलाक का मतलब यह है कि शरय अव्वल से पहले अगर लाएगा तो ठीक है, पहले नहीं लाएगा तो उसमें शिरकत दुरुस्त नहीं है। ये बस समझ गए बात को? नहीं समझे? और ये बड़ी मसला है, इसलिए कि शिरकत अमवाल है, इस तरह मुजारबत वो भी अमवाल पर होता है, तो जो माल गायब है उसमें किसी चीज होती नहीं है। अब आप बताइए कि ये जो 3 आदमी तो पहले से थे, अब ये आदमी 10 लाख रुपए ला करके इनके साथ शिरकत करके फिर आगे मुजारबत होगी, तो ये जो कदीम शुरका है इनका सरमाया कितने हिस्सों में मुनकसिम था? 4। नंबर 1 मुंजमिद असासे, नंबर 2 तिजारती सामान, नंबर 3 दुयून। जो देन है वो मौजूद होता है। मसलन इनका 10 लाख सरमाया था, ठीक है, इनमें से 5 लाख ये माली तिजारत में और असासों में लगा है, 3 लाख दुयून में लगा है, 1 लाख मौजूद है। तो मौजूद सरमाया इसका 5 और 1, ये 5 है और 1 6 हो गए और ये 4 दुयून में है, तो 5 और 1 6 लाख, ये तो हाजिर और मौजूद है, और 4 लाख क्या है? गायब है। अब जब ये शिरकत करेगा तो इनका ये 6 लाख के साथ तो इसकी शिरकत सही है और फिर इसकी मुजारबत भी, लेकिन जो 4 लाख है उसमें शिरकत सही, मुजारबत सही है। ये अन्नाफे एक इदारा बना है लाहौर में, हमारे साथियों ने बनाया है, और वो शिरकत मुजारबत और ये शरीक तौर पर कारखानों के मामलात को देखते हैं। तो उन्होंने मुझे दावत दी, तो वहां पर बयान हुआ, तो मैंने जब ये सूरत बयान की तो उन्होंने कहा ये तो आपने अजीब मसला बयान किया, ये तो किसी फैक्ट्री में भी शिरकत जायज नहीं है, इसलिए कि हर फैक्ट्री के दुयून होते हैं और वो दुयून को भी सरमाया बना करके समझते हैं। किसी दुकान में भी जायज नहीं है, हर दुकान के दुयून होते हैं और वो दुयून को भी सरमाया बनाते हैं। मैंने कहा ये तो अकलन भी गलत है कि जिसमें मुजारिम तसर्रुफ ही नहीं कर सकता, शरीक अमील तसर्रुफ ही नहीं कर सका, तो वह रसूलमान कैसे बना? और हम अइम्मा अरबार हम इस बात पर मुत्तफिक है, जहां तक हमारा ज़हन नहीं जा सकता, अकल नहीं जा सकती, तो अइम्मा अरबा माशाअल्लाह, ये अल्लाह ताला ने दीन की तकमील का काम लिया है, और इन बातों को न समझे, उन्होंने समझा कि ये गलत है, बस समझ में आ गई। तो बैंक नहीं हो रहे, नहीं हो रहे ना। अब ये नहीं है कि आइंदा महीने इन 3 को 6 लाख के तनासुब से नफा मिलना चाहिए। वो जो 4 लाख दुयून है वो दुयून है, उनके साथ इनका कोई वास्ता नहीं है, तो इनकी शिरकत 6 लाख में, जबकि ये वो दुयून को भी इनका सरमाया बनाते हैं, जबकि दुयून को सरमाया बनाना किसी मजहब में भी जायज नहीं है। शुरू में शिरकत के दौरान जो दुयून को सरमाया बनाना चाहते हैं, हाँ, मौजूद नहीं है, सही नहीं। ये जो आगे लेके वो आगे जो कर्ज के तौर पर सामान में लेन देन के लिए देते हैं, वो जो उधार होते हैं वो भी इसी तिजारत के मद में देते हैं ना, वो तो अभी, लेकिन उसके साथ इसका ताल्लुक ही नहीं है। इनके आने से पहले आपने नफा कमाया, नुकसान हुआ, इसके कोई ताल्लुक है? उसका कारोबार से तो कोई ताल्लुक है? आपका सारा सरमाया डूब जाए, इससे आप ले सकते हो नुकसान? ताल्लुक ही नहीं है। वो दुयून आपके हैं, उनका नफा भी आपका है, उसके नफे इसका ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं। वो तो आप जाने, आपका माली मुनफरिद है, समझ गए? अब आइंदा के लिए जो शिरकत हो रही है, हम आइंदा की बात कर रहे हैं, इसके आने के बाद आइंदा जो नफा आएगा, तो इनका 10 लाख का नफा सरमाया पूरा मौजूद है, और आपका कितना मौजूद है? 6 लाख का। 4 लाख का मौजूद नहीं है, तो आपके 4 लाख के तनासुब से इनकी शिरकत जायज है, आगे मुजारबत भी जायज है, लेकिन 10 लाख के तनासुब से जायज नहीं। जबकि बैंक वाले आपका वो दुयून भी क्या बनाते हैं? वो नफा तो आपका है, वो तो आपको देगा, लेकिन वो दुयून भी आपका सरमाया बनाते हैं, जबकि किसी मजहब में भी नहीं है। देखिए पढ़े, उधर सरमाया गिना जा रहा है, हाँ,
اور سے تو زکات دیانات میں سے ہے، وہ اللہ کا قانون ہے اور یہ شرکت ہے، نفع کما رہا ہے. ان سے کہو کہ چلیے اللہ سے قیامت میں پوچھو اور ان مجتہدین سے پوچھو، اور ان سے کہو تم بازار میں کسی کے پاس جاؤ کہ میں سرمایہ 1 سال کے بعد لاؤں گا اور مجھے نفع دیتے رہو، تاکہ تمہارے پیچھے ڈنڈے اٹھا کر کے ایسے رہو، سرمایہ لائے نہیں اور اب تو جو ہے میں پیسے دوں. ان کو یہ جواب دو، کہتے ایک تو مجتہدین سے پوچھو. کس سے پوچھو؟ ہاں، یہ زکات یہ دیانات کا مسئلہ ہے. کس کا مسئلہ ہے؟ میں نے ایک جگہ مسئلہ بیان کیا تو اس نے کہا کہ جو امام سے نماز پڑھانے کے لیے آتا ہے آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا وضو ہے یا نہیں ہے، کپڑے تمہارے پاک ہے پاک نہیں ہے، کہ ہم سے پوچھتے ہو کہ تمہاری مجربت سی ایسی نہیں ہے. اب لیکن ان مولوی کو سچ ذہن ہے، سمجھتے کہاں ہے کہ نماز دیانات کا مسئلہ ہے، اور یہ جو مظاہرہ یہ عقود ہے، عقود میں شہادت ضروری ہے. مال کا نفع وہ لے رہے، کیا لے رہے؟ نفع لے رہے. یہ اور قانون ہے. عقود الگ چیز ہے، دیانات الگ چیز ہے. پھر لیکن اس سے میں نے کہا کہ ایک امام آیا اور اس کے پاؤں سے خون بہ رہا ہے، تو آپ مسلح پہ چھوڑیں گے؟ کیا کہتے نہیں چھوڑیں گے؟ تو میں نے کہا اس طرح تمہاری مزاربت میں غلطیاں کو نظر آ رہی ہے اس لیے بول رہے، تو آرام سے بیٹھ کے تو تم کرو دوسرے دیکھا. تو یہ ان کو یہ کہو کہ مجتہدین سے پوچھو کہ کیوں ہے. دوسری بات ہے یہ دیانات کا مسئلہ ہے، دیانات پر قیاس کرتے ہیں. خدا کے شکر ہے تو مان لیا کہ غلط کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، دین کی وجہ سے مجھ سے نفع لے رہے ہیں. میرا حق کیوں لے رہے ہیں؟ وہ تو اللہ نے تمہارے ذمہ اپنا حق رکھا ہے کہ اگر تیرا کسی ذمہ قرض ہو تو بھی میرا حق تم کو دینا پڑے گا. تو اللہ سے پوچھے کہ آپ نے کیوں میرے اوپر واجب کیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو مجبور نہیں کیا ہے کہ کسی نے پیسہ دیا نہیں ہے. یاد رکھو دوستو، اس کے کیا کہ نفع کے 3 اسباب ہیں. کتنے اسباب ہیں؟ نمبر 1 مال، نمبر 1 نمبر 2 عمل، نمبر 2 نمبر 3 زمان، نمبر 3 زمان. مال کیا ہے؟ جیسے مزاربت میں رب المال کو نفع ملتا ہے مال کی وجہ سے، اور مزارب کو ملتا ہے عمل کی وجہ سے. اور زمان یہ ہے جیسے ایک درجے کو آپ نے ایک کپڑا دیا سلائی کے لیے، اس نے کہا آپ سے میں 1000 روپے لوں گا، اس نے دوسرے سے سلائی کرائی 800 میں، تو اس کو 800 دیا، اس کو لیے کتنے بچ گئے؟ یہ 200 اس کے لیے حلال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ کپڑا خراب کرتا تو کپڑے کا مالک زمان کس سے لیتا؟ اس پہلے سے لیتا، اس لیے اس کے لیے حلال ہے. اس کے علاوہ ہے ہی نہیں. یا تو اس نے جتنے دیے ہیں، شریعت کہہ رہی ہے جو پیسہ شرکت میں جتنا دیا ہے زمان اس کے ذمہ اتنا ہے. اگر وہ زبان سے کہیں بھی کہ میرے ذمہ سرمایہ سے زیادہ زمان قبول کرتا ہوں، شریعت کہتی ہے اس زبان کا کوئی اعتبار نہیں. یہ مالی شرکت اور مزاربت میں زبان کس کی بنیاد پر ہوتا ہے؟ سرمایہ کی بنیاد پر ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ تو یہاں زمان بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے، عمل بھی نہیں ہے، تو اس کو کیسے ملے گا؟ سمجھ گئے بات کو؟ شریعت کی قوانین توڑیں گے اور کوئی پوچھے گا بھی نہیں. زکات میں قیاس کر رہے ہیں، وہ اللہ سے پوچھو کہ اللہ نے تو کل میں زکات کیوں فرض کیا؟ سمجھ گئے؟ وہ اللہ فرض کرے، اللہ فرض نہ کرے، کیا خیال ہے؟ چلے. وجہ نمبر 3، کل سرمایہ کا حاضر و موجود نہ ہونا. عقد مضاربت کی صحت کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ بوقت عقد سرمایہ حاضر و موجود ہو، ورنہ مضاربت صحیح نہ ہوگی. فقہ حنفی کی عبارات. قال ملک العلماء الکاسانی رحمہ اللہ تعالی ومنها ان يكون رأس المال عینا لا دینا. ٹھیک ہے، یہ لا دینا میں نے لکھا ہے. آپ اس کو بتا دیں کہ علامہ کاسانی سے پوچھو. اس لیے میں کہتا شکر ہے ان فقہا سے دین کی تکمیل کرائی، ورنہ تمہارے کبیر والے جیسے ہوتے تو دن کا کباڑا کرتے. دیانات اور معاملات کو سمجھ نہیں ہے. معاملات میں دیانات میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے یا نہیں؟ ہاں. فَإِنْ كَانَ دَيْنًا فَالْمُضَارَبَةُ فَاسِدَةٌ فَالْمُضَارَبَةُ صَحِيحَةٌ. یہ فاسد کا لفظ میں نے لکھا ہے. اگر دین ہے تو مضاربت کیا ہے؟ فاسد ہے. سری عبارت ہے یا نہیں؟ سری عبارت کو چھوڑا جائے گا، چھوڑا جائے گا، اور کوئی پوچھے گا نہیں. اگر پوچھتے ہیں تو پوچھنے والے پر اعتراض کرتے ہیں یہ غلط کر رہا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان بینکوں والوں کے پاس جائے کہ سری عبارت ہے اس کو کیوں چھوڑ رہے ہیں.
اس کی مخالفت کیوں کرے؟ تو بینک بنانا ہم پر فرض ہے؟ قیامت میں اللہ پوچھے گا کہ کیا بینک بنانا فرض ہے کہ تم نے شرعی اصول سارے توڑ دیے اور ایک دوسرے کو آرام کھلایا جا رہا ہے؟ پیسہ دیا نہیں، پیسہ دیا نہیں اور نفع لے رہے ہیں. چلو فقہ مالکی کی عبارت. یہ مظاہرین ایسا کرتے تھے پھنسانے کے لیے. ہاں ان کا تو اور بات ہے. ایک مولانا نے کہا کہ مجھے بتائے اس طرح. اس نے کہا تمہاری طرف سے میں نے اتنے لاکھ جمع کرائے ہیں. کرائے تو نہیں تھے. پھر مہینے کے بعد کہتے آپ کا نفع آیا ہے. سمجھ گئے؟ کہتے آپ نے میں پڑھ دیا کہ اتنا نفع مل رہے ہیں بغیر جمع کیے میرے پیسے جمع ہوئے ہیں. سمجھ گئے؟ تو میں نے پھر لوگ آج بیچارہ پریشان ہے. سمجھ گئے؟ باقی اسلامی وزارت اور شرکت میں ایسا نہیں ہے. اور یہ ساری جو ہے نا جو ہمارے علماء برباد ہو گئے اصل بنیاد بینک ہے. مولانا عبداللہ ذاکری افغانستان کے بڑے علماء میں سے تھے اور پاکستان کے علماء سے بھی تعارف تھا. انہوں نے معلوم مفتی کے عثمان سے خط لکھا کہ تم نے بینکاری میں جو تصاویر کی ہے غلطیاں کی ہے اس کی بنیاد پر یہ مزاربت میں علماء برباد ہو گئے. چلے قال العلامة الدسوقي رحمه الله تعالى لا بدين لرب المال عليه أي على العامل. دیکھو آپ کو معلوم ہے نا کہ اگر میرا ان کے ذمہ دین ہے اور میں نے کہا کہ اس میں مزاربت کرو تو یہ جائز ہے؟ تو اس لیے یہاں پر بھی فرمایا جائز نہیں ہے. آگے فقہ شافعی کی عبارت. قال العلامة الماوردي رحمه الله تعالى ولو قال له قد قارستك على 1000 من ديني الذي على فلان فاقبضها منه قراضا لم يجوز لأنه قراض على مال غائب. سمجھ گئی بات کو؟ حالانکہ ہمارے نزدیک یہ جائز ہے لیکن فقہ شافعی میں یہ بھی جائز نہیں ہے. اگر مزارب خدا فلاں پر کر دیں پہلے اس کو قبض کرو پھر مزاربت کرو تو ہمارے نزدیک یہ صورت جائز ہے. لیکن ان کے نزدیک یہ صورت بھی جائز نہیں ہے. آگے جاؤ فقہ حنبلی کی بات. قال العلامة ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى ولا يجوز أن يقال لمن عليه دين ضارب بالدين الذي عليك. نص أحمد رحمه الله تعالى على هذا. سمجھ گئے بات کو؟ اس پہ امام نے تصریح فرمائی. یہ اکثر علماء نے فرمایا ہے جب اس کے اوپر دین ہے اس میں جائز نہیں ہے تو آپ کا کسی اور پر دین ہے کہ میں میرے پاس آئے گا پھر دوں گا تو اس میں جائز ہوگا تو تیری قول جائز نہیں ہوگی. آگے دیکھ کے پڑھیں. مضاربت بنوکیہ میں بھی کل سرمایہ حاضر و موجود نہیں ہوتا کیونکہ جدید رب المال اکاؤنٹ ہولڈر کی مضاربت کے وقت قدیم ارباب الاموال کے سرمایہ کا ایک حصہ دوسروں پر دیون یعنی ادھار کی صورت میں بھی ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جدید رب المال کے عقد کے وقت جدید و قدیم سب کے سرمایہ کا مجموعہ مضارب یعنی بینک کے پاس ایک سرمایہ بنتا ہے اور یہ پورا سرمایہ نقد نہیں ہوتا بلکہ اس کا ایک بڑا حصہ دوسروں کے ذمے ادھار ہوتا ہے. لہذا یہ مضاربت بنوکیہ اس وجہ کی بنیاد پر بھی کسی کے نزدیک صحیح نہیں بلکہ فاسد ہے. سمجھ گئے بات کو؟ وجہ نمبر 3 میں حرمت کا عنصر. اس میں سرمایہ کی جو مقدار حاضر و موجود نہیں اس کے تناسب سے آئندہ مہینوں میں اس کو نفع شرعاً کم دینا چاہیے جبکہ اس کو پورے سرمایہ کے تناسب سے دیا جاتا ہے. اور یہ جدید آنے والوں کا حق ہے جو ناجائز اور باطل طریقے پر ان کو کھلایا جا رہا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ دیکھو انہوں نے جب کیا ہے نا تو اب اس وقت کیا ہوا کہ یہ 6 لاکھ ان کا حاضر اور موجود تھا تو ان کے ساتھ شرکت 6 لاکھ میں ہوئی ہے تو اس کو 6 لاکھ کا نفع دینا چاہیے اور ان کو 10 لاکھ کا دینا چاہیے. لیکن ان کو بھی کیا دے رہے ہیں؟ برابر دے رہے ہیں.